بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ فرسٹ ایئر اردو کے لیے ہے، اور ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ مصنف ہیں۔ ابن انشا ان کا نام ہے، اور ایک شعر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ لوگ تو محض سہارے ہیں، انشا جی ہم تو تمہارے ہیں۔ تو ابن انشا ایک شاعر بھی ہیں، اور سفر جو ہے وہ نامہ نویس بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، صحافی بھی ہیں۔ لیکن آج جو ہم ان کی تحریر پڑھیں گے وہ تحریر ان کی ایک کتاب ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں، اس میں شامل ایک سفر نامہ ہے۔ تو فرسٹ ایئر اردو مصنف ابن انشا سفر نامہ پڑھیں گے انشاءاللہ، شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ، اور اس کا ماخذ ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں۔ اصل میں جو ابن بطوطہ تھا اس کی کتاب بڑی مشہور ہے، عجائب الاسفار فی غرائب الدیار۔ پیدائش اس ابن بطوطہ کی 1304 عیسوی ہے، اور وفات اس کی 1378 ہے۔ یہ مراکش کے ایک شہر میں پیدا ہوا تھا، اور یہ سیاح تھا، یعنی کہ جو ہے یہ سفر وغیرہ کرتا رہتا تھا، جس کو ہم ٹورسٹ کہتے ہیں، اور مورخ بھی تھا۔ ابو عبداللہ محمد ابن بطوطہ اس کا پورا نام تھا۔ 21 سال کی عمر میں اس نے پہلا حج کیا، 28 سال کی عمر میں اس نے 75,000 میل کا سفر طے کیا۔ تو فارس کے ایک بادشاہ کے کہنے پر اس نے یہ جو سفر نامہ میں نے نام لیا ہے عجائب الاسفار، یہ اس نے تحریر کیا تھا۔ تو اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب کا نام لکھ لیا کہ ابن بطوطہ کے تعاقب میں، اور وہی یہی جو ہے ہمارے اس سبق کا ماخذ بھی ہے۔ تو ابن انشا کے پہلے حالات زندگی اور ان کی کچھ خصوصیات دیکھتے ہیں۔ تو پیدائش ان کی 1927 ہے، وفات ان کی 1978 ہے۔ ابن انشا کا اصل نام شعر محمد کیسر تھا، جالندھر میں پیدا ہوئے کہ ہمیں پاکستان کے بعد لاہور چلے آئے، اور ادبی زندگی کا آغاز بحیثیت شاعر کیا۔ بعد میں بطور مزاح نگار، افسانہ نویس، صحافی اور سفر نامہ نویس کی وجہ سے ان کو شہرت حاصل ہوئی۔ مزاح کے میدان میں انہوں نے اپنی خودداد صلاحیتوں کا لوہا منوایا، اور ہر طرح کے قاری سے داد وصول کی۔ ان کا اسلوب جو ہے وہ سادہ، رواں، دلکش اور شگفتہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں مزاح پیدا کرنا ان کا خاصہ ہے۔ ہر موقع پر ہنسنے ہسانے کی گنجائش پیدا کر لیتے ہیں۔ الفاظ کے صحیح انتخاب اور ان کے درست استعمال پر انہیں قدرت حاصل ہے۔ یہ ان کی کتابوں کے کچھ نام ہیں: چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، اور آوارہ گرد کی ڈائری میں ابن انشا ایک ایسے بنجارے سوداگر کے روپ میں نظر آتے ہیں جو گرد و پیش پر بیگانہ روی سے، یعنی غیر کی طرح نظر ڈال رہا ہے، لیکن حقیقت میں ان کی آنکھ اشیاء کے باطن کو دیکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز پر ان کا گہرا مطالعہ تھا، اور یہ نہیں ہے کہ ایک مطلب غیر کی طرح دیکھ رہے تھے، لیکن ہر چیز پر ان کی آنکھ جو ہے اس کے باطن کو بھی دیکھ رہی ہے، اور اچھی طرح سے مطالعہ کر رہی ہے، اور قاری کو ماضی اور حال سے آشنا کرتی چلی جاتی ہے۔ وہ اپنی قاری یعنی پڑھنے والے کی دلچسپی کے لیے معلوماتی مواد اور تاریخی واقعات کو مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں طنز لطیف بھی پایا جاتا ہے۔ اس طنز لطیف کی اس مزاح کی وجہ سے، یہ طنز کی وجہ سے جس بات میں عمق اور اثر افرینی پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے جب طنز لطیف ہو اور اس میں یہ ہوتا ہے فائدہ کہ بات میں گہرائی آ جاتی ہے، اور اس کے اندر اثر نظر آتا ہے۔ اثر افرینی اصل میں عدم سے وجود میں آنا، ایک چیز وجود میں نہیں ہے اور وہ عدم میں ہے اور وجود میں آ جائے، یعنی چیز بنی نہیں ہے تو وہ دوبارہ بن جائے۔ تو اثر آفرینی کا اصل مطلب تو یہ کہ اس کے اندر گہرائی نظر آتی ہے اور اس کے اندر اثر نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں بھولے بسرے اور متروک کچھ الفاظ تھے اردو کے، اس کے استعمال سے بھی منفرد دلکشی پیدا کی ہے، تاکہ وہ الفاظ جو اردو ادب میں استعمال نہیں ہوتے اب اس کے استعمال کرنے سے لوگوں کو یاد ہیں کہ یہ الفاظ بھی جو ہیں اردو ادب کے اندر موجود تھے۔ ان کی تصانیف میں خمار گندم، اردو کی آخری کتاب، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، نگری نگری پھرا مسافر، چاند نگر، دل وحشی اور اس بستی کے ایک کوچے میں۔ دیکھتے ہیں ہم شاعری کی کتابیں کون سی ہیں ان کی۔ تو شاعری کی کتابوں میں اس بستی کے کوچے میں، یہ شاعری کی کتاب ہے۔ چاند نگر، دل وحشی اور بلو کا بستہ بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں، یہ شاعری کی کتابیں ہیں۔ جبکہ سفرناموں میں ابن انشا نے یونیسکو کے مشیر کی حیثیت سے متعدد یورپی اور ایشیائی ممالک کا دورہ کیا تھا۔
جن کا احوال اپنے سفرناموں میں اپنے مخصوص تنزیہ اور فکاہیہ کہتے ہیں مزاح نگاری کو، میں تحریر کیا، ان کے سفرنامے یہ والے ہیں جی: آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، یہی ہمارے سبق کا ماخذ بھی ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، چلتے ہو تو چین کو چلیے، نگری نگری پھرا مسافر، مضامین میں آپ سے کیا پردہ، خمار گندم، اور اردو کی آخری کتاب یہ مضامین ہے، اور مکتوبات خطوط جو ہیں وہ خط جو ہے انشا جی کے، اور تراجم اندھا کنواں، ترجمہ بھی کیا اندھا کنواں کے نام سے۔ ان کی کچھ شاعری میں سے کچھ اشعار پڑھتے ہیں، اور بڑے ہی مشہور اشعار ہیں، جیسے یہ شعر آپ کے سامنے ہے کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ ایک سال گیا ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو، وہ راتیں چاند کے ساتھ گئیں، وہ باتیں چاند کے ساتھ گئیں، اب سکھ کے سپنے کیا دیکھیں جب دکھ کا سورج سر پر ہو۔ بڑا ہی مشہور شعر اور بڑی ہی مشہور غزل کہ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، وحشی کو سکوں سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ تو ہم کیونکہ یہ سبق سفرنامہ ہے تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم سفرنامے کو ذرا سا سمجھ لیں، سفرنامہ کسے کہتے ہیں، اور ادب کے لحاظ سے اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کے فنی لوازمات کون سے ہیں۔ ہمارے مشقی سوال میں ایک آخری سوال آپ دیکھیں گے کہ بڑا ہی اہم سوال ہے، اور اکثر یہ امتحان میں آ جاتا ہے کہ سفرنامے کی تعریف کریں اور اس کے فنی لوازمات تحریر کریں۔ تو لفظ سفرنامہ پہلے اس کو ہم ذرا غور سے دیکھیں گے، اور وجہ یہ ہے کہ سفرنامہ جو ہے اس جو تحریر میں یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس میں تھوڑا زیادہ اضافہ بھی کیا گیا ہے، لیکن بات سمجھ آئے گی۔ سوال کے حساب سے انشاءاللہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوال کیسے حل کریں گے۔ تو یہاں ہم صرف سفرنامے کو سمجھتے ہیں۔ عربی زبان سے ماخوذ لفظ سفر کے ساتھ فارسی لفظ لگایا ہے نامہ، لگانے سے مرکب بنا ہے سفرنامہ۔ تو سفر عربی کا لفظ ہے اور نامہ فارسی کا لفظ ہے۔ سفر کوچ کرنے اور اپنے مقام سے کسی اور جگہ جانے کو کہتے ہیں، اور نامہ خط کو کہتے ہیں۔ اب اس کے معنی کیا بن گئے سفرنامہ کے؟ اس کے معنی ہے روزنامچہ، ڈائری یا بیاز کے، جس میں بالعموم سفر کے مشاہدات اور حالات اور تاریخ وار درج کی جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، سفر کے ہم مشاہدات اور حالات تاریخ وار درج کرتے ہیں، تاریخ کے حساب سے ہم درج کر دیتے ہیں جو ہم نے وہاں دیکھا ہے وہ حالات سارے۔ سفرنامے کی ابتدا جو ہے اردو ادب کے حساب سے نہیں، عام طور پر کیسے ہوئی؟ تو عام طور پر تحقیقی طور پر یہ بات پائے ثبوت کو نہیں پہنچی کہ پہلا باضابطہ سفرنامہ کب اور کہاں لکھا گیا اور کس نے تحریر کیا۔ یورپین محققین، یونانی سیاح ہیروڈوٹس، یہ نام جو ہیں وہ کیونکہ اب ایسے ہیں کہ جو اردو میں نہیں ہیں، تو اس کے پڑھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کریں گے ٹھیک پڑھیں۔ سیاح جو ہے ہیروڈوٹس کو پہلا سفرنامہ نگار مانتے ہیں، تاہم اس کے سفرنامے کے بارے میں زیادہ معلومات ہم تک نہیں پہنچی۔ دنیا کا سب سے پہلا دریافت شدہ باقاعدہ سفرنامہ یونانی سیاح میگستھینز کا تحریر کردہ انڈیکا سفرنامہ ہند ہے، جو ہندوستان کے سفر کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس یونانی سیاح نے 300 قبل مسیح ہندوستان کا سفر کیا تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان کا حاکم چندر گپت موریہ تھا، اور اس کا دارالحکومت پاٹلی پتر موجودہ پٹنہ وہ تھا۔ محققین کا اتفاق ہے اس کا یہ سفرنامہ انتہائی معلوماتی اور کارآمد سفرنامہ ہے، نیز یہ ایک تاریخی ماخذ بھی مانا گیا ہے۔ تو یہ سفرنامے کی ابتدا ہوئی تھی۔ اردو میں سفرنامے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جہاں تک اردو سفرنامے کی روایت اور اس کے آغاز و ارتقاء کی بات ہے، تو اب تک کی تحقیق کے مطابق اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ سفرنامہ یوسف خان کمبل پوش کا تاریخ یوسفی معروف بہی عجائبات فرنگ ہے۔ یوسف خان کمبل پوش اصلاً جو ہیں وہ حیدرآباد کے رہنے والے تھے، لیکن لکھنؤ آ کر مقیم ہو گئے اور نواب نصیر الدین کے دربار سے وابستہ ہو گئے تھے۔ نواب نصیر الدین کی اجازت سے انہوں نے 1837 میں انگلستان کا سفر کیا اور رویداد سفر کو جمع کر کے کتابی شکل دی۔ یہ سفرنامہ اردو کا پہلا سفرنامہ ہونے کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کی صفائی، بے ساختگی اور حقیقت نگاری کی وجہ سے اہم ادبی شہپارہ بھی ہے۔ تو کون سا ہے جی؟ یوسف خان کمبل پوش کا عجائبات فرنگ پہلا سفرنامہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اردو کے ابتدائی سفرناموں میں سیاحت نامہ مصنفہ جو ہیں وہ نواب کریم خان، تاریخ انگلستان،
ٹھیک ہے، یہ مصنف ہیں نواب کریم خان، وہ تاریخ انگلستان معروف بہی سفرنامہ لندن، یہ از مولوی مسیح الدین الوی نے لکھا ہے، اور مسافر ان لندن از سر سید احمد خان، اور سفر نامہ یورپ از مرزا نثار علی بیگ، اس طرح سیر حمدی کا از نواب رام پور محمد علی خان، اور سفر نامہ روم اور مصر و شام یہ علامہ شبلی کا، وسط ایشیا کی سیر اور سیر ایران حسین آزاد کا، اور تواریخ عجیب معروف بھئی کالا پانی یہ مولوی محمد جعفر وغیرہ کا یہ قابل ذکر سفر نامے ہیں۔ اور موجودہ سفر نامہ نگار میں دیکھیں تو مستنصر حسین تارڑ آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے سفر نامے حیات ہیں ابھی، یہ سفر نامے بہت زیادہ مشہور ہیں ان کے، اور موجودہ سفر جو ہے وہ ناموں میں ان کا اور ابن انشاء کا جو ہے وہ نام ہے، اور موجودہ جو ہے مستنصر حسین تارڑ موجودہ سفر نامہ نویسوں میں شامل ہوتے ہیں۔ سفر نامے کا فن دیکھتے ہیں۔ سفر نامہ دراصل ایک باشعور سیاح کے ان تجربات، مشاہدات اور واردات قلبی دل پر بیتے جانے والے حالات کا نچوڑ ہوتا ہے جو اس نے دوران سفر محسوس کیے ہوں اور اسے سفر کے دوران یا اختتام سفر کے بعد رقم کیا ہو۔ ڈاکٹر احمد لاری تحریر کرتے ہیں کہ سفر نامہ لکھنے کے لیے ضروری بھی ہے کہ سیاح کا مشاہدہ تیز ہو اور تخیل سوچ اس کی خیالات بھی قوی ہو، یعنی وہ صاحب بصارت بھی ہو اور صاحب بصیرت بھی ہو، دیکھنے والا بھی ہو اور سمجھنے والا بھی ہو۔ ان صلاحیتوں کے بغیر سفر نامہ لکھنا ممکن نہیں ہے۔ ایک سفر نامے کے کامیاب ہونے کے لیے سیاح میں چند خوبیوں اور صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ فن ہونا چاہیے ان کے اندر، اور یہ پوائنٹس کی صورت میں لکھا ہے۔ نمبر ایک کہ کیا خوبی ہونی چاہیے؟ اول یہ کہ سفر نامہ غیر جانبدار اور غیر متعصب ہو، یعنی طرفداری کسی کی نہ کرے اور تعصب کا شکار نہ ہو، کیونکہ اگر وہ جانبداری کا لحاظ رکھے گا تو صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکے گا، نیز تعصب کی آنکھ سے اسے ہر چیز میں خرابی نظر آئے گی۔ دوسری بات کہ سفر نامہ نگار کے اندر ایک محقق، تحقیق کرنے والا، ریسرچ کرنے والا، اس جیسی جستجو تلاش ہونی بھی ضروری ہے۔ کسی بھی علاقے کے حالات کے تذکرے میں جب تک پوری تحقیق اس کے پاس نہیں ہوگی تو کوئی فیصلہ کن رائے ہرگز نہ دے اور بلا جستجو اپنے رہبروں کا اعتبار نہ کرے۔ تیسرا، نیز سفر نامہ نگار کی ذمہ داری ہے کہ کلیات سے نتائج کا استخراج کرے، نہ کہ جزیات سے کلیات کو قائم کرے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ کل چیزوں کے مطالعہ کر کے پھر اس سے نتائج نکالے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ نہیں ہے کہ مطالعہ کر کے اور اس پر پورے حکم لگا دیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک کسی بندے کو دیکھتے ہیں اور وہ کسی مثال کے طور پر وہ کسی کوئی جاب کر رہا ہے، اور اگر وہ وکیل ہے، کسی پیشے سے منسلک ہے، تو ہم ایک وکیل کو اگر خراب دیکھتے تو ہم یہ کہیں ساری وکیل خراب ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب کل کو دیکھیں اور کل کا حکم لگانا چاہیے، ہم ایک فرد کو دیکھ کر پورے کل پر ہم حکم نہیں لگا سکتے۔ یہی یہاں پر بتایا کہ بعض دفعہ یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ صرف چند لوگوں کے ذاتی طور طریقوں، اخلاق و عادات کا مشاہدہ کر کے ہم پوری قوم کے متعلق رائے کام کر دیتے ہیں کہ سارے کے سارے ایسے ہیں جی۔ سفر نامہ نگار کا یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ اس کیفیت کو بھی سفر نامے میں سمو دے جس سے وہ گزرتا ہے۔ بالفاظ دیگر سفر نامہ صرف تاریخی واقعات اور جغرافیہ کے اعداد و شمار سے پر نہ ہو، بلکہ اپنی بات بھی، اپنی کیفیت کو بھی لکھے۔ بلکہ اچھا سفر نامہ وہ کہلاتا ہے جس میں جغرافیائی کیفیت اور تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ فطری مناظر قدرت کے اسرار کی کیفیت بھی مکمل طور پر سامنے آتی ہو۔ یعنی اپنی کیفیات کو بھی بیان کرے، مناظر کو بھی بیان کرے، یہ اچھا سفر نامہ ہے۔ صرف تاریخ ہی لکھنی نہیں ہوتی۔ ایک اچھے سفر نامے کی خوبی یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کے مطالعے سے قاری بھی سیاح کے ساتھ ساتھ سفر میں شامل ہو جائے، ایسا لگے جیسے وہ سفر کر رہا ہے، پڑھنے والے کو محسوس ہو کہ صرف پڑھ نہیں رہا بلکہ وہ بھی سفر کر رہا ہے اور تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ایک اچھے سفر نامے کے لیے عمدہ اسلوب اور تاثرات اور مشاہدات کا سلیقہ مند اظہار بھی ضروری ہے۔ تو اچھا سفر نامہ جو ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ خود سفر کر رہے ہیں۔ سفر نامہ نگار کو بنیادی طور پر ایک اچھا سیاح بھی ہونا ضروری ہے۔ وہ اچھا ایک یعنی سیر و تفریح کرنے والا ٹورسٹ ہو اور وہ اچھا انسان ہو، اور کیونکہ ایک اچھا مسافر جو ہے اپنا ایک اچھا مقصد لے کر سفر کرتا ہے، اس کی نگاہ صرف اپنے مقصد پر ہوتی ہے، جبکہ ایک سیاح مقصد پر نظر رکھنے کے بجائے گرد و پیش پر بھی نظر رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مسافر ہوتا ہے وہ صرف اپنے مقصد پر نظر رکھتا ہے، لیکن جو سیاح ہوتا ہے نا وہ ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ گہرائی سے ہر چیز کا مطالعہ کرتا ہے۔ سفر نامے کا اسلوب کیسا ہو؟ سفر نامے کے لیے کوئی اسلوب مقرر نہیں کیا گیا۔ سفر نامہ نگار اپنے مزاج، تجربات اور تخلیقی صلاحیت کے مطابق سفر نامے کا اسلوب متعین کرتا ہے۔ گویا سفر نامہ نگار آزاد ہے، جس طرح چاہے وہ تحریر کرے، لیکن لازماً خیال رکھے کہ سفر نامہ رہے
داستان نہ بن جائے، ناول نہ بن جائے، افسانہ نہ بن جائے۔ سفر نامے میں یقیناً پراسراریت اور دلچسپی کا سامان ہوتا ہے، لیکن غیر ضروری رنگین بیانی سفر نامے کو مجروح کر دیتی ہے۔ دلچسپی لانی چاہیے، لیکن اب اتنی نہیں دلچسپی لگائیں کہ ساری کی ساری رنگینیاں ہی بھری ہوں اور اصل چیزوں سے وہ ہٹ جائے۔ تو یہ سفر نامے کی تعریف ہم نے پڑھی، اور ہم نے دیکھا سفر نامے کی ابتدا کہاں سے ہوئی عام طور پر، اور اردو ادب میں کہاں کون سا پہلا سفر نامہ تھا، اس کے فنی لوازمات اور اس کا اسلوب کیسا ہونا چاہیے۔ تو اب یہ جو سفر نامہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابن بطوطہ کے تعاقب میں کتاب میں شامل ہے، اور ابن انشا نے یہ سفر نامہ لکھا ہے، جو ہے شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ۔ تو ہے تھوڑا سا یہ اس لیے بھی مشکل ہے تھوڑا سا کہ اس میں مختلف جگہوں کے نام ہیں، اور تاریخ اس میں بہت زیادہ ہے، اور تاریخ والے لوگوں کا ذکر ہے، مختلف جو ہے وہ بادشاہوں کا ذکر ہے اس میں، اور جگہوں کا ذکر ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر جگہ کی تصویر آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا، تاکہ آپ بھی جو ہیں وہ اس سفر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جائیں۔ تو ہم ایسا اس کو پڑھیں گے کہ تاکہ ہم بھی اس سفر میں شامل ہو جائیں۔ محض پڑھنے سے کیونکہ انہوں نے تو سفر کر کے یہ لکھا ہے، ہم نے تو وہ جگہ نہیں دیکھی ہوئی جو انہوں نے ابن انشا نے بیان کی ہیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ تمام جگہوں کی تصاویر بڑی محنت سے، اور وہ تصاویر میں نے لی اور ان کو اس لیکچر میں شامل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس سبق کی سمجھ آئے گی۔ ہم پہلے پورا سبق پڑھیں گے اور اس کے اندر مختلف مقامات اور جگہ کو بھی دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم مشقی سوالات بھی جو ہے آخر میں حل کریں گے۔ دیکھیں اب شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ، یہ دیکھیں شیراز جو ہے یہ ایران کا ایک قدیم شہر ہے، اور رکن آباد جو ہے وہ شیراز کی ایک سیرگاہ، سیر و تفریح والی ایک سیرگاہ آپ کہہ سکتے ہیں، باغ کہہ سکتے ہیں، اس کا نام ہے۔ اب یہ اس کا مطلب ہے ابن انشا ایران گئے ہیں، اور ایران میں وہ سفر کر رہے ہیں، جگہ جس جگہ پہ جائیں گے وہ شیراز ہے اور رکن آباد ہے، اور اس کے مختلف مقامات پر وہ جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شیراز کے بارے میں، شیراز کون سی جگہ ہے؟ تو شیراز ایران کا آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا شہر ہے۔ یہ صوبہ فارس کا دارالخلافہ بھی ہے۔ شیراز موسمی اعتبار سے معتدل اور گزشتہ ایک دہائی سے علاقائی مرکز تجارت بھی رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ شیراز آپ کو نظر آ رہا ہوگا تصویر میں، ایران کے اندر موجود شیراز کی ایک تصویر آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کو کہ ابن انشا کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر ہمیں رشک تو خیر کبھی نہیں آتا۔ تو ابتدا میں ہی آپ کو مزاح نظر آئے گا ان کا، ابتدا میں ہی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور بات کو آپ سمجھ جائیں گے۔ کہتے ہیں ان لوگوں پر ہمیں رشک تو خیر کبھی نہیں آتا اور تعجب بھی نہیں ہوتا۔ رشک جو ہے نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، حسد کی متضاد ہے یہ رشک، رشک و حسد ہم جسے کہتے ہیں۔ تعجب ہمیشہ ہوا ہے جو صبح اٹھ بیٹھتے ہیں، کہتا ہے کہ اس پر ہمیں رشک تو نہیں آتا، تعجب ہوتا ہے کہ لوگ جو صبح سویرے اٹھ کے بیٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب مصنف کو صبح اٹھ کے بیٹھنے کی عادت نہیں تھی، یا مزاحیت طور پر وہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگ صبح اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ چرند پرند کی تو اور بات ہے، انسانوں کا اتنے سویرے اٹھنا کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لحاف کے اندر جو مزے کی غنودگی ہوتی ہے، کہتے ہیں صبح کی جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اس میں کمبل کے اندر، رضائی کے اندر جو مزے کی غنودگی آ رہی ہوتی ہے، جو نیند آ رہی ہوتی ہے، اس کا لطف صبح اٹھنے والے بے نصیب کیا جانے۔ جو صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں ان کو کیا پتہ ہے کہ یار اس کا کیا مزہ ہے۔ وہ تو اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں صبح اٹھ کر؟ وہ جنگل میں داتنے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ داتنے کہتے ہیں مسواک کی لکڑی۔ تو بعض لوگ صبح اٹھ کے جاتے ہیں اور وہاں پہ مسواک کی لکڑی کاٹ کے مسواک کر رہے ہوتے ہیں، یہ ٹھر ٹھر کرتے کامتے ہوئے لارنس باغ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ باغ جناح کے نام سے مشہور ہے، لاہور کے اندر ہے لارنس باغ۔ لارنس باغ کی آپ کو تصویر ساتھ بتاتا ہوں اور تھوڑا سا پڑھتے ہیں یہ باغ جناح کہاں پہ ہے۔ باغ جناح پاکستان کے صوبہ پنجاب میں لاہور کے مقام پر ایک تاریخی باغ ہے۔ یہ اس سے پہلے لارنس گارڈن یا لارنس باغ کہلایا کرتا تھا۔ یہاں سبزہ زار نباتاتی باغ اور ایک مسجد کے علاوہ قائد اعظم لائبریری بھی واقع ہے جو وکٹوریہ بلڈنگ میں قائم کی گئی ہے۔ یہاں کھیلوں اور سیاحتی اہمیت کی سہولیات بھی دستیاب ہیں، جن میں ایک تھیٹر بھی ہے، ایک ریسٹورنٹ بھی ہے، ٹینس کا میدان ہے، جم خانہ ہے، کرکٹ کا میدان بھی ہے۔ یہ لاہور میں لارنس روڈ پر لاہور چڑیا گھر کے قریب واقع جو پنجاب کے گورنر ہاؤس اور مال روڈ کے بالمقابل ہے۔ یہ لارنس جو ہے وہ گارڈن باغ جناح
کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ٹریک بھی بنے ہوئے ہیں پیدل چلنے کے لیے، تو لوگ صبح سویرے جو جاتے ہیں نا جیسے واک کرنے کے لیے، تو یہاں پر جاتے ہیں، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ صبح ٹھنڈ بھی ہو پھر بھی ٹھر ٹھر کرتے لارنس باغ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ صبح اٹھنے کے فضائل ہم نے بھی پڑھے ہیں، لیکن صبح خیزوں میں سے تو کچھ تو نمونیے یا بگڑے زکام سے مرتے دیکھا، تو کہتے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں وہ یا نمونیا ان کو ہو جاتا ہے یا ان کو زکام لازمی لگتا ہے۔ باقی کی عمریں بھی ہماری چال کے سست الوجودوں سے زیادہ لمبی ہوتی نہیں دیکھی، یعنی کہ ہم تو سست ہیں، ہم چلے صبح نہیں اٹھتے، لیکن باقی جو صبح اٹھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یار صبح اٹھنے سے ہماری عمر بڑھے گی، تو ان کی عمر بھی ہماری عمر سے زیادہ نہ بڑھی۔ تو یہاں پر مزاحیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہماری عادت صبح اٹھنے کی نہیں تھی، اور جو صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی نرالے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بس ہم نے رات ہی کو ہوٹل کے نوکروں کو وصیت کر دی کہ بھائی صبح 5 بجے جگا دینا۔ تو یہ اس دن کیوں صبح اٹھ رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں ہر جگہ جانا ہے اور جا کر وہ مقامات دیکھنے ہیں۔ تو بتایا ہے کہ ہم شیراز بھی جائیں گے۔ سبھی نے چشم کہہ دیا، فارسی کا لفظ ہے، یعنی اچھا کہہ کر سینے پر ہاتھ رکھے، اور واقعی سب کے سب علی صبح ہمارے دروازے کے سامنے صف بستہ کھڑے تھے، یعنی صف باندھے سارے کے سارے کھڑے تھے۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو ابھی کالی رات تھی، حتیٰ کہ مرغ بھی جن کو بانگ دینے کے لیے اٹھنا چاہیے تھا، خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ لمبی سی آہ بھر کے ہم اٹھ کے، کہتا ہے کہ جو مرغ جن کو بانگ دینے کا شوق ہوتا ہے، صبح سویرے اٹھتے ہیں اور اذان دیتے ہیں، تو وہ بھی خواب خرگوش یعنی غفلت کی نیند، خواب خرگوش غفلت کی نیند کے مزے لے رہے تھے، اور وہ بھی سوئے ہوئے تھے۔ تو حالت یہ تھی کہ ہم صبح سویرے بہت ہی جلدی اٹھ کے، اور مزاحیہ انداز آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں انہوں نے مزاح کو پیدا کیا ہوا ہے۔ شیراز کا ہوائی اڈہ بس ننھا منا سا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیراز کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی اس کی قدامت و عظمت کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ اب شیراز کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی قدامت و عظمت کا احساس اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، آگے ان کا تذکرہ آئے گا۔ تو ایران جو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی بادشاہوں کے لیے بڑا مشہور ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے کیانی آپ نے خاندان کے بادشاہ آپ نے پڑھے ہوں گے، دارا، دارا اول، دارا دوم، دارا سوم، یہ سارے کے سارے جو تھے دارا یہاں پہ آئے، اور نادر شاہ ایرانی، ٹھیک ہے، افغانستان سے ایران میں آیا، ایرانی سلطنت رہی ہے اور ایک وقت میں بڑا مقام تھا اس کا۔ تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ شیراز پر کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی اس کی قدامت و عظمت کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ افسوس کہ موسم خزاں کا تھا، نہ پھول نہ پات، پات پتوں کو کہتے ہیں، تو خزاں کے موسم میں نہ پھول تھے نہ پات تھے، پتے تھے، یہ یقین ہی نہیں آتا کہ وہ شہر ہے جس کے گل و گلزار کی تعریف سبھی کرتے تھے، تو موسم ایسا تھا۔ تو یہاں پر تو سب نے کہا ہے کہ بڑے پھول ہوتے ہیں شیراز میں، لیکن وہ موسم ایسا تھا کہ خزاں کا موسم تھا۔ ہمارے ساتھ کچھ امریکن ٹورسٹ بھی تھے، معلوم نہیں کہ ان لوگوں کو یہاں کیا ملتا ہے، تو کہتے ہیں یہاں پہ امریکہ والے بھی آئے ہوئے تھے، اور وہ یہاں پر جو ہے وہ گھوم پھر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ زبان سے علاقہ، نہ ادب و تہذیب سے نسبت، ایک کیمرہ لٹکاتے ہیں جی، میم کو یعنی انگریزی اپنی میم کو ساتھ رہتے ہیں، اور جہاں کی تعریف سنی ادھر سدھار لی، ادھر ہی سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، بس ان کا کام ہی سفر کرنا ہے۔ کہتے ہیں بس جہاں کی بات سنتے ہیں نا، تو نہ علاقہ ان کا ہوتا ہے، نہ ان کو زبان آتی ہے، نہ تہذیب کا پتہ ہوتا ہے، بس جدھر دیکھتے ہیں کیمرہ شیمرہ لٹکاتے ہیں، تصویریں نکالتے رہتے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ ایک میم کو، ٹھیک ہے، ایک عورت ان کے ساتھ ہو تو اس کو لے کر وہ بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سامان کا کھڑاک نہ تھا، جنجال نہ تھا، ہم نے زیادہ سامان جو ہے وہ نہیں رکھا ہوا تھا، بس سواری کی تلاش تھی۔ ساتھ ہی میکڈویل ایجنسی تھی، میکڈویل ایجنسی یعنی ٹریول ایجنسی، جو تھی مختلف سفر کرواتی ہے، ٹکٹس وغیرہ کا بھی، اور آگے جو گھومنا پھرنا ہو تو وہ جو ہے وہ گاڑیاں بھی دیتی ہے، تو ٹریول ایجنسی کا نام ہے میکڈویل ایجنسی۔ شیراز اور اصفہان، اصفہان جو ہے یہ بھی ایران کا مشہور شہر ہے، اس کو نصف جہاں بھی کہا جاتا ہے، اصفہان کی بھی ابھی آپ کو میں تصویر بتاؤں گا۔ تو شیراز جو ہے اور اصفہان میں اور جگہ بھی ہوگا یہی ایجنسی ٹورسٹ بیورو کا کام بھی کرتی تھی، ٹھیک ہے، ٹورسٹ بیورو یعنی کہ یہی مسافروں کو لاتی بھی تھی، اور جو ہے وہ ہوائی جو ہے وہ ٹکٹس وغیرہ بھی دیتی تھی ایئر پلین کے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے وہ ٹورسٹ کو گاڑیاں وغیرہ بھی دیتی تھی۔ یہ آپ کے سامنے اصفہان، اصفہان جو ہے وہ خسیس آباد، ایران کا تہران کا اور مشہد کے بعد تیسرا بڑا شہر اصفہان ہے، اور صوبہ اصفہان کا دارالحکومت ہے۔ یہ قومی دارالحکومت تہران کے 340 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ 2006 کے اندازے کے مطابق اصفہان کی اس وقت آبادی 15 لاکھ تھی، تو اب زیادہ ہوگی اصفہان
فارسی میں ایسے لکھتے ہیں، اور یہ کچھ تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اصفہان کی، ٹھیک ہے، یہ تصاویر ہیں مختلف۔ اچھا، کہتے ہیں یہ جو میکٹول ایجنسی ہے ہوا پیمائی ایران کے ٹکٹ دینے کا بھی کام کرتی تھی، اور ٹورسٹ وغیرہ کو گاڑیاں وغیرہ بھی دیتی تھی آگے۔ ان سے ہوٹل کی بات کرتے کرتے معلوم ہوا کہ اگر ہم شب بھر قیام کرنے کے بجائے، یعنی رات بھر قیام کرنے کے بجائے ابھی سے ٹیکسی لے کر آغاز کر دیں تو تمام مقام جو ہم ایک دن میں ہم جا کر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ مقامات زیادہ تھے۔ ہم نے کون کون سے مقامات دیکھنے تھے؟ اب یہ مقامات کا نام یہاں پہ ذکر ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ان تمام مقامات کو دیکھیں گے بھی اور تصاویر میں بھی دیکھیں گے۔ جو مقامات دیکھنے جا رہے ہیں ابن انشا، اس میں ایک مسجد وکیل ایک جگہ کا نام ہے، یہ آئے گی آگے بات کون سی مسجد ہے، مسجد وکیل اس کو کیوں کہا جاتا ہے۔ حافظ و سعدی کے مزار پہ جائیں گے، حافظ و سعدی مشہور جو ہیں دونوں کے دونوں شعراء، اور بڑی ہی مشہور ہیں حافظ اور سعدی شیرازی، حافظ شیرازی اور سعدی شیرازی، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، دروازہ قرآن کے بارے میں پڑھیں گے وغیرہ۔ تو شہر ہی میں ہے، میوزیم جو ہے ایک وہاں پر عجائب گھر جو ہے وہ بند ہے کہتے ہیں آج تک، وہاں ہم نہیں جا سکیں گے۔ سوال فقط تخت جمشید کا ہے، یہ بھی جگہ کا نام ہے، تخت جمشید کا بھی آگے آئے گا تذکرہ، جو 60-70 میل کی مسافت ہے۔ میکٹول ایجنسی والوں نے کرائے کا لمبا چوڑا حساب بتایا، جو امریکنوں کے حساب سے تو ٹھیک ہوگا کیونکہ ان کے پاس ڈالرز ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ اصرار کر رہے تھے کہ پہلے تخت جمشید جاؤ۔ شہر میں کیا دار ہے، وہ کہتے تھے پہلے تخت جمشید جاؤ، پھر اس کے بعد یہاں کی جگہوں کا جو ہے تم سیر کر لینا۔ ادھر اپنا دل تھا، ہم چاہتے تھے کہ حافظ شیرازی اور سعدی شیرازی کے پہلے مزار دیکھ لیں، اس میں اٹکا ہوا تھا، لہٰذا ہم نے ٹیکسی لی، اور سب سے پہلے اب سفر شروع ہو گیا جی۔ سب سے پہلے ہم گئے ہیں کہاں پر، ابن انشا کہہ رہے ہیں مزار حافظ پر، یعنی حافظ جو ہے شیرازی کے ہم مزار پر گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حافظ شیرازی کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ کون تھے، ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے اور ان کی مزار کی بھی تصویر دیکھیں گے کہ حافظ محمد شیرازی پیدائش 1315 عیسوی، وفات 1390 عیسوی ہے، فارسی کے عظیم ترین شاعر جو ہے، اور ان کی یہ ایک تصویر بنائی ہوئی ممکنہ تصویر جو آپ کے سامنے ہے، فارسی میں ان کو خواجہ شمس الدین محمد حافظ شیرازی کہا جاتا ہے۔ یہ حافظ شیرازی جو ہیں ان کا مزار بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، تو یہ ان کا مزار ہے۔ حافظ کی زندہ جاوید تصنیف ان کا دیوان حافظ ہے، ان کا جو دیوان حافظ ہے وہ بڑا مشہور ہے، جو جس کے اندر غزلیات بھی ہیں، قصیدے بھی ہیں، قطعات بھی ہیں اور رباعیات بھی ہیں۔ یہ دیوان انہوں نے خود مرتب نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے معاصر مصر محمد گل اندام نے ترتیب دیا تھا۔ قدوۃ المحققین حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ صوفی اگر مرد ہے تو پھر دیوان حافظ اس کے لیے بہترین نفع دینے والی چیز ہے، کہ یعنی کہ جو تصوف چاہتا ہے، جو اللہ سے قربت چاہتا ہے، وہ دیوان یہ پڑھے لازمی۔ اس کے علاوہ حافظ نے جو ہے حافظ شیرازی نے تفسیر قرآن بھی تحریر کی تھی۔ محمد گل اندام کے بقول حافظ شیرازی نے کشاف اور مصباح کے حواشی بھی، ان کتابوں کے حواشی حاشیے بھی انہوں نے اس کی تحریر کیے ہیں، اور یہ ان کا مزار آپ کو اچھی طرح اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بڑا ہی خوبصورت ان کا مزار بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ تو یہ حافظ شیرازی ہیں، سب سے پہلے کہتے ہیں ہم ان کے مزار پر گئے، تو سیدھے ہم مزار حافظ کا راستہ لیا، وہی پہلے پڑھتا تھا۔ حافظ کے احاطے میں دیکھا جا بجا لوگوں کی ٹولیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور ایک کونے میں کوئی شخص ٹیپ ریکارڈر لیے کوئی پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا، تو وہ ریڈیو کا پروگرام ہوگا، فیچر ہوگا، تو اس وقت وہ ریکارڈ کر رہا تھا۔ تو اونچی کرسی پر مزار ہے، لیکن مزار کے گرد کوئی جالی یا پردہ نہیں ہے کہ اندر اطمینان سے بیٹھ کے کوئی فاتحہ پڑھ سکے، آپ نے دیکھا تصویر میں کوئی جالی یا پردہ نہیں ہے، تو اس طرح کا اونچی جگہ پہ مزار بنایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں یہاں فال کے لیے دیوان کا ایک نسخہ رکھا رہتا ہے، ہمیں نظر نہ آیا۔ فال آپ کو پتہ ہے، فال غیب کی باتیں تلاش کرنا یا آئندہ آنے والے حالات کی پیشن گوئی کرنا، جیسے آپ نے طوطوں کو دیکھا ہوگا، بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ادھر اور طوطے رکھے ہوتے ہیں اور فال نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے تمہارے حالات ایسے ہوں گے، جسے ستاروں کے علم سے بھی بتاتے ہیں کہ کل کا دن کیسا ہوگا۔ حالانکہ یہ غیب کی بات تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کہ دیوان حافظ سے فال لوگ نکالتے تھے اپنے طریقے سے، انسوں کے طریقے سے۔ تو کہتے ہیں ہم نے سنا تھا کہ دیوان حافظ جو ان کا دیوان ہے وہ ادھر رکھا ہوتا ہے اور اس سے فال نکالتے ہیں، لیکن ہم نے وہاں پر کوئی بھی دیوان حافظ سے فال نکالتے ہوئے کوئی بندہ نہ دیکھا۔ لڑکے لڑکیاں جو ہیں تفریح کے موڈ میں گھوم رہے تھے، بس ادھر ادھر، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی خاص جگہ ہو تو کوئی بھی ایسی، حالانکہ مساجد بھی ہوتی ہیں لیکن وہ تفریح مقامات بن کے رہ جاتی ہیں، تو وہ وہاں پہ گھوم رہے تھے۔ ہم نے دور سے ہی فاتحہ پڑھی اور ٹیکسی والے سے کہا چلو اب سعدی کے مقبرے، تو سعدی شیرازی
کے مقبرے جا رہے ہیں، اور شیخ سعدی کے اس جو ہے مزار پر پہنچ کر مصنف کی کیفیت تھوڑی سی تبدیل بھی ہوگی، اس لیے انہوں نے زیادہ سعدی شیرازی کو بیان کیا ہے جی۔ وہ کیوں کی ہے وہ وجہ بتا دیں گے۔ تو سعدی شیرازی فارسی زبان کے مشہور شاعر اور ادیب، اور ان کا پورا نام ہے مصلح الدین شیخ سعدی۔ آج سے تقریباً 800 برس پہلے ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک بہت بڑے معلم مانے جاتے ہیں۔ آپ کی 2 کتابیں ہیں جی، گلستان اور بستان، آپ نے شاید نام سنا ہو۔ پہلی کتاب جو ہے وہ گلستان، یہ نثر کی کتاب ہے، اور دوسری کتاب جو بستان ہے وہ نظم کی کتاب ہے جی۔ اور آپ نے حکایات شیخ سعدی آپ نے سنی بھی ہوں گی، حکایات شیخ سعدی گلستان سے اخذ کی جاتی ہیں۔ آپ نے 100 برس کی عمر میں شیراز ایران میں انتقال فرمایا۔ تو یہ ان کا آگے ابھی آپ کو نظر آئے گا، یہ ان کا مزار ہے جی، شیخ سعدی کا یہ مزار ہے ان کا۔ یہاں پر مصنف جو ہے وہ کہتے ہیں ہم یہاں پر گئے، اور یہاں پر ان کے کیا جذبات ہوں گے وہ ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں جی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم سعدی کے مقبرے مزار شیخ کے احاطے کے پھاٹک دروازے پر ایک شعر لکھا ہوا تھا۔ وہ شعر جو تھا فارسی میں تھا، تو زخاک سعدی شیراز بوئے عشقایت، ہزار سال پس از مرگے او اگر بویم۔ کہتا ہے کہ زخاک یعنی کہ خاک کہتے ہیں مٹی کو، سعدی شیرازی کی مٹی سے یعنی کہ ان کی قبر کی مٹی سے عشق کی بو آئے گی۔ زخاک سعدی شیراز بوئے عشقایت کہ سعدی شیرازی کی مٹی سے عشق کی بو آئے گی، 1000 سال پس از مرگے او اگر بویم، اگر تو اس کے مرنے کے بعد، اس کے مرنے کے 1000 سال بھی تو اس کے بعد اس کو اگر سونگے تو اس مٹی میں سے عشق کی بو آئے گی۔ تو احاطے کے اندر کہتے ہیں داخل ہوتی طبیعت ایک عجیب سرور سے آشنا ہوئی، یوں لگتا تھا کہ ذرہ ذرہ دامن کشائیں، یعنی کہ دامن کھینچ رہے، اور عجیب سی کیفیات تھی۔ مقبرہ نہایت سادہ ہے، اور ایک کوریڈور برآمدے کے سرے پر بہت مختصر سا ایک گنبد ہے، آپ نے تصویر میں دیکھ لی ہے، جس کے 4 طرف جالیاں، اندر مزار ہے۔ بہت سی عورتیں مزار کو بوسہ بھی دے رہی تھیں۔ معلوم ہوا منتیں بھی یہاں پر مانی جاتی ہیں جیسے لوگ کرتے ہیں۔ ایک طرف خدمت کار کھڑا ہے، اور کسی عقیدت مند خوشنویس کی لکھی ہوئی خطاطی کی لکھی ہوئی گلستان کی ایک حکایت اور بستان کی ایک نظم دیوار پر آویزاں اس نے کی ہوئی ہے۔ جب مزار سے عورتیں رخصت ہو گئیں تو ہم فاتح کے لیے بڑھے، لیکن جانے کیا ہوا مان جی بھر آیا۔ کہتے ہیں کہ بس رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ رونے کا دل کیوں چاہ رہا تھا آگے اس کی وضاحت کر دیں گے کہ ہم نے فاتح کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں تھا، تو رونے کی کیفیت تھی۔ جتنا ضبط کرنے کی کوشش کرتے تھے سیلاب اور امڑتا تھا، تو جتنا روکنے کی کوشش کر رہا تھا تو ابن انشاء کہتے ہیں میں اتنی زیادہ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ فاتحہ بہت طویل ہوگی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ محافظ ہماری یہ کیفیت دیکھے، جانے کتنے عالم آنکھوں کے آگے آگے۔ پرانی یادیں، اب پرانی یادیں ان کے ساتھ کیا ہیں؟ دیکھیں پرانی یادیں یہ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن جب ہم نے اپنے گاؤں میں گلستان کے درس کا آغاز کیا، گلستان اور بلستان، تو گلستان نثر کی کتاب تھی، اس میں حکایات ہیں مختلف۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک وقت میں ہم نے اپنے گاؤں میں یہ گلستان پڑھی تھی، تو ابتدا میں گھروں کے اندر گلستان اور بستان یہ دونوں کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، ٹھیک ہے، اخلاق کے ذریعے اور اچھی عادات کے ذریعے بچوں کو یہ پڑھائی جاتی تھی، اور اب بھی مدارس کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہیں، اور ابھی بھی بعض جو ہیں لوگ اپنے گھروں کے اندر یہ گلستان اور بستان لازمی بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو ابن انشاء نے بھی گلستان کے درس کا آغاز کیا تھا، انہوں نے گاؤں میں پڑھی تھی، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ میں ایک دن جاؤں گا وہ گلستان جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے مصنف کی میں قبر مبارک پر جاؤں گا۔ تو دیکھیں جس کی تحریر وہ پڑھ رہے ہیں اس کو بھی اپنا استاد سمجھ رہے ہیں، کہ اس کتاب کو جس کو وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا استاد ہے، اور آج میں اپنے استاد سے پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور ہم تو استاد جو سامنے ہو وہ پڑھ کے اس کو استاد نہیں سمجھتے۔ ہمیں یاد ہے کہ در باب شاہاں سے ہمارا درس شروع ہوا تھا، بادشاہوں کا باب۔ تو یہ بادشاہوں کا باب، یہ تقریباً حکایات، مختلف حکایات ہیں اس کے اندر، جس میں پہلا باب ہے بادشاہوں کا باب، اور سب سے پہلا جو ہے کیونکہ فارسی کے اندر لکھا گیا ہے، زندیس نام فرخ نوشرواں، یعنی فرخ نوشرواں بادشاہ کا نام ہے، اس کا بادشاہ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی حکایت تھی پہلی۔ تو کہتے ہیں یہ حکایت ہم نے پڑھی تھی۔ پھر ایک حکایت ہم نے پڑھی کہ پھر قافلہ دزدانے برسرے کوہ نشستہ بودن یاد آئی، کہ چوروں کا قافلہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ دو کہتے ہیں کہ مجھے یاد آ گئی کہ دو حکایات، ایک
فرخ نوشیروان کی حکایت ہم نے پڑھی تھی بادشاہ کی، اور ایک ہم نے حکایت ایک قصہ پڑھا تھا جس میں قصے میں یہ تھا کہ چوروں کا قافلہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دونوں کی دونوں حکایات ابھی ہم پڑھیں گے، میں نے یہاں پر نوٹ کی ہوئی ہیں، آپ کو بھی پڑھ کے سناؤں گا تاکہ تھوڑا ہم بھی دیکھیں کہ کیا اس کے اندر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سعدی کو ہمیشہ اپنا رفیق اور دوست سمجھا، اور شاید یہ داخلی رفاقت دوستی اور تھی جس سے یہ حال ہوا۔ بار بار خیال آتا تھا یہی علاقہ نواں ہوگا جس میں ہمارا شیخ سعدی سیر کرتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، اور پھر لوگ یہاں اس کا جنازہ بھی لائے ہوں گے۔ یہ وہی سعدی ہے، یہ وہی شیراز ہے، یہی وہی پینائی ہے، یعنی کہ یہی وہ جگہ ہے جس سے بچپن سے غائبانہ اشنائی یقین نہ آتا تھا۔ شیخ کے مزار سے رخصت ہونے کو جی نہ چاہتا تھا، اٹھتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے۔ حافظ کے مزار پر قدن یہ کیفیت نہ تھی، وہاں خالی گئے خالی آئے، لیکن اس شیخ سعدی شیرازی کے حافظ کے مزار پر ہماری یہ کیفیت بن گئی، اور کیفیت کی وجہ کیوں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یادگار کے لیے انہوں نے کیا کیا، ہم نے کیاریوں پر نظر ڈالی۔ صاحب گلستان کے چمن میں گلاب کا اس وقت کوئی پھول اس وقت نہیں تھا کیونکہ خزاں کا موسم تھا۔ نچارے گلے صد برگ یہ پھول کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک غنچہ نوش گفتہ، نیا غنچہ کھیلا ہوا ہم نے لیا اور جیب میں کس کے لیے رکھ لیا؟ یادگار کے لیے، کہ ہمیں ہمارے لیے یادگار ہوگی۔ شیخ کی یہ یادگار ایک متاع عزیز یعنی کہ ایک قیمتی سامان کی طرح ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو وہ دو حکایات پہلے پڑھتے ہیں، پھر اگلی منزل کی جانب بڑھیں گے۔ ایک یہ دیکھیں، آپ کو حکایت نمبر 37 نظر آ رہی ہوگی کہ ایک شخص نوشیروان عادل کے پاس خوشخبری، یہ بادشاہ کا نام ہے، کہ اس کے پاس خوشخبری لے کر گیا اور کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کے فلاں دشمن کو خدا تعالیٰ نے دنیا سے اٹھا لیا۔ اس کو کہا کہ دشمن کو خدا تعالیٰ نے اس نے کہا تو نے یہ بھی سنا کہ مجھ کو چھوڑ دیا، کہ اگر دشمن مر گئے تو خوشی کا مقام نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی بھی ہمیشہ کی نہیں ہے کہ اس بات پہ خوش ہونا کہ میرا دشمن مر گیا ہے، تو اس چیز میں کیا خوشی ہے؟ تو خوشی تو تب ہو کہ تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ تو یہ کہہ رہے کہ میں نے بھی تو ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، دشمن مر گیا تو اس کو بھی تو موت آنی تھی، وہ مر گیا تو میں بھی تو مروں گا کل کے دن۔ تو وہ خوش نہ ہوا اس بات پہ۔ عقل مندوں کی ایک جماعت نوشیروان کے دربار میں کسی مصلحت ملکی میں گفتگو کر رہی تھی، اور بزر چمہر جوان کا سردار تھا، ایک جو تھا سردار اس میں خاموش تھا۔ عقل مندوں نے اس سے پوچھا اس بحث میں ہمارے ساتھ کیوں شریک نہیں ہوتے؟ اس نے کہا وزیر طبیبوں کے مانند ہوتے ہیں اور طبیب دوا نہیں دیتا مگر بیمار کو، پس جب میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری رائے درست ہے تو میرا اس میں گفتگو کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ تو کیا مطلب کہ دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں یا چار بندے بات کر رہے ہیں اور وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، تو اس میں رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ نہ بولا۔ کہتے ہیں آگے بات لکھی کہ جب کام میری زیادتی کے بغیر نکل جاتا ہے تو مجھ کو اس میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس نے کہا، اور اگر میں دیکھوں کہ نابینا ہے اور سامنے کنواں ہے، ایک نابینا جا رہا ہے اور سامنے کنواں ہے، تو ایسی صورت میں اگر میں خاموش بیٹھوں گا تو گناہ ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کوئی غلط کام کر رہا ہے یا فیصلہ غلط کر رہا ہے تو مجھے بولنا چاہیے، اگر میں نہیں بولوں گا تو گناہ ہے، لیکن اگر وہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو نہیں بولنا چاہیے۔ یہ وہ حکایت ہے وہ چوروں والی، کہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے تھے۔ یہ قصہ ہے، اس قصے کو بھی پڑھتے ہیں، بڑا ہی اچھا قصہ ہے یہ، کہ عرب کے چوروں کی ایک جماعت ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے قافلے کا راستہ بند کر دیا تھا، اور شہروں کی رعایا ان کی بدذاتی لوٹ سے خوفزدہ تھی، اور بادشاہ کا لشکر عاجز تھا۔ اس طرف کے ملکوں کے منتظمین نے ان کی اظہار ثانی کو دور کرنے کے لیے مشورہ کیا کہ اگر یہ جماعت اسی طریقے پر ایک عرصے تک قائم رہی تو مقابلہ ناممکن ہو جائے گا۔ تو وہ جو کیا کرتے تھے، وہ لوٹتے تھے، عرب کے چوروں کی ایک جماعت پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھی ہوئی تھی اور جو قافلہ گزرتا تھا اس کو لوٹ رہتے تھے۔ اس مسئلے کو سلجھاتے ہوئے انہوں نے ایک شخص کو ان کی سراغ رسانی کے لیے مقرر کیا اور موقع کا انتظار کرنے لگے۔ اس وقت ان چوروں نے ایک قوم پر چڑھائی کی تھی اور پہاڑ کی چوٹی خالی رہ گئی تھی۔ کئی بہادروں کو جو جنگ دیکھے ہوئے اور جنگ کیے ہوئے تھے روانہ کیا، وہ پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کے رات کے وقت جب چور واپس آئے، کیونکہ سفر کیے ہوئے اور لوٹ کا مال لائے ہوئے، انہوں نے ہتھیار جسم سے اتار کے رکھ دیا اور لوٹ کا اسباب بھی رکھ دیا اور مست ہو کر سو گئے۔ تو دلیر بہادر جو گھاٹی میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر آ کے انہوں نے ایک ایک کا ہاتھ مونڈوں پر باندھ دیا اور صبح بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا، تو ان کو پکڑ لیا وہاں پر۔ بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا سب کو مار دو، ان سب چوروں کو مار دو۔ اتفاقاً ان میں سب میں ایک جوان تھا کہ اس کی جوانی کا آغاز تھا اور اس کے رخسار کے باغ کا سبزہ نیا اگا ہوا تھا۔ ایک وزیر نے بادشاہ کے تخت کے جو پائے کو چوما اور سفارش کی کہ زمین پر منہ رکھ دی اور کہا یہ ایک جو لڑکا ہے یہ بالکل نوجوان ہے، اس نے ابھی زندگی کے باغ سے پھل نہیں کھایا اور آغاز جوانی سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ مالک کے اخلاق اور کرم سے یہ امید ہے کہ اس کا خون بخش کر
بندے کو ممنون فرمائیں، یعنی کہ یہ نوجوان ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، اس نے ابھی زندگی نہیں دیکھی۔ بادشاہ اس بات سے ناراض ہو گیا اور یہ بات اس کی بلند رائے کے موافق نہ آئی۔ اس نے جواب دیا کہ جس کی اصل بد ہو وہ نیکوں کا اثر قبول نہیں کرتا۔ نااہل کو تربیت دینا ایسا ہے کہ گنبد پر اخروٹ پھینکنا۔ ان کی نسل اور بنیاد کو قطع کر دینا بہت بہتر ہے، کیونکہ آگ بجھانا اور چنگاری چھوڑ دینا، سانپ کو مارنا اور اس کے بچے کی پرورش کرنا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ تو خود ایک چور ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی مار دیا جائے۔ وزیر نے یہ بات سنی اور خوشی اور ناخوشی سے اس کو پسند کی اور بادشاہ کی اچھی رائے پر تعریف کی اور کہا جو کچھ آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے، اگر ان بروں کی صحبت میں پرورش پاتا تو ان کی خصلت اختیار کر لیتا اور انہی میں سے ایک ہو جاتا، لیکن ناچیز کو امید ہے کہ وہ نیکوں کی صحبت میں پرورش پائے گا اور عقل مندوں کی خصلت اختیار کرے گا، کیونکہ ابھی یہ بچہ ہے، اس قوم کی دشمنی نافرمانی کی عادت ابھی اس کی طبیعت پر قرار نہیں پائی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر اور اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اور یہ مثال بھی خوب ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، اس کی نبوت کا خاندان گم ہو گیا، اور اصحاب کہف کا کتا چند دن نیکوں کے ساتھ رہا اور وہ آدمی بن گیا۔ تو انہوں نے مثالیں دی کہ اس کو چھوڑ دیں، کہ یہ اگر ٹھیک ہوا تو ہمارے ساتھ رہے گا، ٹھیک ہو جائے گا، یہ بدکار لوگوں کے ساتھ رہا ہے تو برا بن گیا۔ تو وزیر کے کہنے پر بادشاہ نے اس کے قتل کا خیال چھوڑ دیا اور کہا میں نے بخش دیے، جاؤ اس کو لے جاؤ، اگرچہ میں نے مصلحت نہیں دیکھی، میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، بادشاہ نے کہا، لیکن تمہاری وجہ سے جاؤ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وزیر لڑکے کو ناز و نعمت سے لے آیا اور ایک ادب سکھانے والے استاد کو اس کی تربیت کے لیے اس کو مقرر کیا، یہاں تک کہ عمدگی سے بات کرنا، جواب دینا اور بادشاہ کی خدمت کے آداب اس کو سکھائے۔ سب لوگوں کی نظر میں وہ پسند آیا۔ ایک روز وزیر اس کی اچھی عادتوں میں سے تھوڑی بادشاہ کے دربار میں بیان کر رہا تھا کہ عقل مندوں کی تربیت نے اس میں اثر کیا اور قدیم جہالت اس سے نکل گئی ہے۔ بادشاہ کو اس بات سے ہنسی آئی اور کہا آخر کار بھیڑیے کا بچہ بھیڑیے ہی ہوگا، اگرچہ وہ انسان کے ساتھ ساتھ بڑا ہوا۔ 2 برس بعد کیا ہوا جی؟ اس واقعے کے بعد گزر گئے، محلے کے بدماشوں کو ایک گروہ کے ساتھ مل گیا اور دوستی کا وعدہ کیا، یہاں تک کہ وہ فرصت کے وقت وزیر اور اس کے دونوں لڑکوں کو مار ڈالا۔ اس نے اسی وزیر کو اور اس کے بچوں کو بھی مار دیا اور بے انتہا مال و دولت اٹھا لے گیا اور چوروں کے غار میں باپ کی جگہ بیٹھ گیا اور نافرمان ہو گیا۔ بادشاہ نے افسوس کرتے ہوئے دانتوں میں انگلی دبائی اور کہا اچھی تلوار برے لوہے سے کوئی شخص کیسے بنا سکتا ہے؟ یعنی برے لوہے سے اچھی تلوار نہیں بنتی۔ اے عقل مند، نالائق تربیت سے لائق نہیں ہو سکتا۔ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے کہ نیکوں کے ساتھ بدی کرنا۔ تو یہ تھا پورے کا پورا قصہ جو کہتے ہیں شیخ سعدی کا جو ہے ہم نے پڑھا تھا گلستان کتاب کے اندر، اور وہ حکایات ہم نے پڑھی تھی، تو یہ آپ نے بھی پڑھ لی۔ ہم نے سعدی کو ہمیشہ اپنا رفیق اور دوست اس لیے سمجھا تھا کیونکہ ان کی کتاب ہم نے پڑھی ہوئی تھی۔ تو یہاں سے آگے اب دوسرے مقام پر جا رہے ہیں، 2 جگہوں کا سفر کر لیے جی، سعدی شیرازی اور حافظ شیرازی کے مزار سے آگے جائیں گے مسجد وکیل کی طرف۔ مسجد وکیل کو مسجد وکیل کیوں کہتے ہیں، اس پیراگراف کو پڑھیں گے اور پھر اس کی تصاویر بھی دیکھیں گے کہ نادر شاہ کے قتل کے بعد، نادر شاہ ایک بادشاہ تھا، اس کے قتل کے بعد شیراز میں کریم خان زند کی حکومت رہی۔ جو بادشاہ آیا اس کا نام تھا کریم خان زند، جو اپنی نیک نفسی اور رعایا دوستی کے لیے مشہور تھا۔ اس نے بادشاہ کا لقب اختیار کرنے سے انکار کیا تھا اور خود کو وکیل و رعایا ہی کہا۔ اس نے کہا مجھے بادشاہ نہ کہو، مجھے وکیل و رعایا کہو، رعایا کا وکیل کہو۔ اس کے دور میں شیراز کے باغ کھلے اور یہ مسجد بھی اس کی یادگار ہے۔ مسجد وکیل یہ کریم خان زند کی حکومت کی یادگار ہے، اس کو تبھی مسجد وکیل کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو وکیل و رعایا کہا، بادشاہ اس نے کہا مجھے نہ کہو۔ اس کی ٹائلیں بہت خوبصورت ہیں اور ساتھ ہی مشہور بازار وکیل بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو مسجد وکیل آپ کو نظر آئے گی، مسجد وکیل ایران کی ایک خوبصورت مسجد ہے جو ایران میں واقع ہے۔ یہ اس کی تصویر ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ مسجد وکیل ہے۔ یہ اندر سے دیکھیں کتنی خوبصورت ہے یہ مسجد وکیل۔ نادر شاہ کون تھا؟ تو نادر شاہ افشار، فارسی نادر شاہ افشار، نادر کلی بیگ اور تیماسب علی خان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ولادت 22 اکتوبر 1688 اور وفات 19 جون 1747۔ تو 1736 سے 1747 تک یہ ایران کا بادشاہ رہا ہے اور خاندان افشار کی حکومت کا بانی بھی تھا۔ اپنی عسکری صلاحیتوں کے باعث مورخین اسے ایشیا کا نپولین اور سکندر ثانی بھی کہتے ہیں، اور اس نے ہندوستان پر بھی حملہ کیا تھا۔ نادر شاہ نے حملہ کیا تھا مغلیہ خاندان کے اوپر۔ کریم خان زند
کون تھا؟ کریم خان زند خاندان زند کا بانی تھا، جس نے ایران پر 1751 سے 1779 تک حکومت کی۔ اس نے ماسوائے خراسان تمام ایران پر حکومت کی، اس کے علاوہ کفکاز کے کچھ علاقوں اور بصرہ پر بھی کچھ سال اس نے قبضہ کیا۔ کریم خان زند ہے جی، اس کے بعد آیا تھا۔ تو یہ ہے مسجد وکیل جو بنی تھی نادر شاہ کے بعد کریم خان زند کی حکومت میں۔ تو یہاں سے مسجد وکیل انہوں نے دیکھی، اس جگہ پر گئے، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے ٹیکسی لی اور دروازہ قرآن دیکھا۔ دروازہ قرآن کی ایک تصویر بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور اس کو دروازہ قرآن کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ بھی بتائیں گے کہ ایک زمانے میں شیراز کے گرد فصیل اور دروازے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے گرد جو ہے نا وہ ایک مستحکم چار دیواری شیراز کے گرد بنائی تھی۔ فصیل کہتے ہیں کہ وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی قلعے کو بند کر دیا جاتا ہے، ایک بڑی جو ہے چار دیواری لگائی جاتی ہے، اس طرح شیراز کے گرد بھی بڑی جو ہے فصیل اور دروازے تھے، جن میں فقط یہی باقی ہے۔ اس کا نام قرآن دروازہ اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اوپر برکت کے لیے پہلے دور میں قرآن مجید کے ایک نسخہ رکھا رہتا تھا، جو اب تہران کے عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے، یہاں سے اٹھا دیا گیا۔ اصفہان اور تخت جمشید سے آنے والی شاہراہ اسی دروازے کے نیچے سے گزرتی ہے۔ اصفہان اور تخت جمشید جو آنے والی شاہراہ اسی دروازے کے نیچے سے، ابھی آپ تصویر دیکھیں گے تو اسی شاہراہ سے تخت جمشید بھی جاتے ہیں، اس کے بعد آگے جائیں گے ہم تخت جمشید بھی، اور اصفہان آپ نے دیکھ لیا۔ تو یہ تصویر ہے جی، ابھی آپ کو نظر، یہ دروازہ قرآن، یہ دیکھیں، یہ سڑک یہاں سے کہتے ہیں اسی سے ہو کر جاتی ہے، اور یہ دروازہ قرآن، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ مشہور ہے، تو جس کا کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس کے بعد ہم اس کا سفر کریں گے، اور وہاں سے ہم نے دیکھا، اور دروازہ قرآن بھی ہم نے دیکھ لیا، اور اس جگہ پہ ہم چلے گئے۔ اچھا جی، کہتے ہیں ابھی شاید 12 کا عمل تھا، یعنی 12 بج چکے تھے، اور تخت جمشید ابھی باقی تھا، ہم نے اس جگہ جانا تھا جس کا نام ہے تخت جمشید۔ ہم نے ایک سالم ٹیکسی روکی، ہم نے ایک ٹیکسی بھی روکی، اس نے 15 تومان کہے۔ تومان جو ہے نا وہ ادھر کی کرنسی ہے، جس طرح یہاں پاکستانی روپے ہیں تو ان کے تومان ہیں۔ ہم نے 10 آخر 12 طے کر دیا۔ ڈرائیور کا نام جو تھا وہ منصور تھا، اس کا نام جو ہے منصور ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے تھوڑی انگریزی بھی آتی ہے۔ اس نے کہا، منصور نے کہا مجھے انگریزی بھی آتی ہے جی۔ یہ دعویٰ اس کے ہم نام منصور کے دعویٰ ان الحق سے بھی زیادہ مبالغہ آمیز تھا۔ اس جملے کی بڑی وضاحت ہے، یہ جملہ چھوٹا سا ہے، اس کے اندر پوری تاریخ لکھ دی ہے انہوں نے۔ اب کہتے ہیں بات کو سمجھنا ہے کہ یہ کہتا ہے جی کہ مجھے جو ہے وہ انگریزی آتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کو انگریزی نہیں آتی تھی، اور کہتے ہیں یہ ایسا دعویٰ تھا، یہ کہہ رہا تھا مجھے انگریزی آتی ہے، جو ایسا دعویٰ تھا جو منصور حلاج نے کیا تھا۔ اب منصور حلاج جو تھا، شروع میں لوگ کہتے ہیں، ابھی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھی، اس کے بارے میں کافی اختلاف ہے، بعض لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن زیادہ جو لوگ ہیں ہمارے دین کے اعتبار سے اور مورخین جتنے بھی ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ تو یہ اس کا دعویٰ یہ تھا منصور خلاج کا، یہ پہلے بڑا صوفی تھا، ایک بہت بڑا عالم اپنے آپ کو اور دین پر یہ قائم تھا، لیکن آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھا یہ بہروپیہ تھا، اور کرتے کرتے اس نے جادو وغیرہ بھی سیکھا، اور ایک آہستہ آہستہ اس نے نعرہ لگا دیا کہ ان الحق، کہ میں ہی نعوذ باللہ میں ہی اللہ ہوں۔ تو یہ دعویٰ اس نے کر دیا تھا۔ تو یہ دعویٰ جو تھا یہ اس کا مبالغہ تھا، اور کہتے ہیں یہ جو منصور ڈرائیور ہے اس نے بھی ایسا ہی دعویٰ کیا تھا، اس کی طرح تو نہیں کیا تھا، لیکن اس نے بھی انگریزی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کو بھی انگریزی نہیں آتی، جیسے وہ خدا نہیں تھا تو اس کو بھی انگریزی نہیں آتی تھی۔ تو اس کو کتنی انگریزی آتی تھی وہ ابھی ہم پڑھتے ہیں، پھر ہم منصور حلاج کے بارے میں بھی تھوڑا پڑھیں گے، کیونکہ اصل میں اسے صرف ایک ہی لفظ آتا تھا، یس، اور اسے وہ مسلسل اور متواتر جو ہے وہ استعمال کرنے پر مصر بضد تھا۔ یہ ایک ہی لفظ بولتا تھا بس، یس، اور اس کو کوئی لفظ نہیں آتا تھا۔ ہم فارسی میں لمبی چوڑی گفتگو کرتے اور وہ یس کہہ کر فارغ ہو جاتا، وہ کہتا تھا یس بس۔ گفتگو کیسی ہوتی تھی؟ سوال، فارسی میں میاں منصور تم شیراز کے رہنے والے ہو یا باہر کے؟ وہ کہتا تھا یس۔ سوال، یہاں سے اصفہان کتنے میل کتنے کوس پر ہے؟ تو وہ کہتا تھا یس۔ اور تیسرا سوال کہ ہمارا جہاز 3:30 بجے روانہ ہوتا ہے یا 4 بجے؟ تو وہ کہتا تھا یس۔ تو ہر بات میں اس کو یس ہی وہ کہتا تھا، لیکن وہ آگے سے کہتا تھا مجھے انگریزی بہت زیادہ آتی ہے۔ تو یہ بھی منصور حلاج کی طرح ہی تھا۔ آخر ہم نے نہایت عاجزی سے یہ کہا کہ ہم انگریزی نہیں سمجھتے، فارسی میں گفتگو کرو، تم جیت کے ہو، ہم ہار گئے، تمہیں انگریزی بہت زیادہ آتی ہے۔ اب منصور حلاج جو ہے وہ کون بندہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم پڑھتے ہیں یہاں پر۔ یہ ہے جی منصور حلاج کے بارے میں
کہ حسین، اس کا پورا نام حسین بن منصور الخلاج، جسے جاہل لوگ منصور خلاج کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کا مختصر اور جامع تعارف کیا ہے جی؟ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اسے زندیق ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے علم کی کوئی چیز روایت نہیں کی، سارے کا سارا اس نے جھوٹ باندھا ہوا تھا۔ اس کی ابتدائی حالت بظاہر اچھی تھی، عبادت گزار تھا اور تصوف کا اظہار بھی کرتا تھا، پھر وہ دین اسلام سے نکل گیا، جادو سیکھا اس نے، اور خرق عادت چیزیں لوگوں کو دکھائیں اس نے جادو کے ذریعے۔ علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ اس کا خون بہانا جائز ہے، لہٰذا اسے 311 ہجری میں اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ دوسرے نمبر پر حافظ، اور یہ نیچے آپ کتاب کا نام بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کا صفحہ بھی دیکھ رہے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا اس حسین بن منصور خلاج کے بارے میں اختلاف ہے، اکثریت کے نزدیک یہ زندیق اور گمراہ تھا، اور اسی وجہ سے بعض لوگ اسے اچھا بھی سمجھتے ہیں۔ اب آپ ویکیپیڈیا پر جائیں، منصور خلاج کا نام لکھیں تو وہ آپ کو کہیں گے یہ بڑا اچھا انسان تھا، لیکن ہمارے نزدیک ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک بندہ نہیں تھا۔ دور متاخرین میں اسماء الرجال کے دو جلیل القدر امام یہ گزرے، حافظ ابن حجر عسقلانی اور حافظ ذہبی، یہ بہت بڑے جلیل القدر امام ہیں۔ ان کی دو مشہور تین کتابوں سے جمہور علماء کے نزدیک حلاج مذکور کا زندیق و گمراہ ہونا ثابت ہے، یعنی کہ یہ زندیق اور گمراہ ہے، تو اس کو اچھا نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا جی، کہتے ہیں بہرحال انگریزی کیسی بھی ہو، ٹیکسی منظور کی اچھی تھی اور خوب چلتی تھی، مطلب صحیح دوڑتی تھی۔ راستے میں ہم نے پوچھا، افسوس رکنا بعد نہیں دیکھا، وہ سیرگاہ نہیں دیکھی۔ اس وقت ہمیں ایک نالے کے پاس سے گزر رہے تھے، منصور نے کہا آقا یہی رکنا بعد ہے، یہ ایک سوکھا نالا تھا، حافظ صاحب یہاں یہیں سیر کر کے خوش ہو جاتے ہوں گے۔ منصور نے کہا بہار کے موسم میں آئیے اور سبزے کی بہار دیکھیے، آپ تو خزاں میں آ گئے ہیں، یہ موسم شیراز دیکھنے کا نہیں ہے۔ اب گھاٹیاں آتی تھیں اور گزر جاتی تھی، پہاڑ آتے تھے اور گزر جاتے تھے۔ آخر 55-60 میل جانے کے بعد افق آسمان کے کنارے پر دارا کے محل کے میناروں کی تحریر نظر آئی، اور آخر آگے نا تخت جمشید۔ اب تخت جمشید کی آپ کو تصاویر میں بتاؤں گا تو یہاں پر بھی جو ہے دارا کے محل تھے، اور یہ جگہ جو ہے اب تو کھنڈر بن گئی ہے ساری کی ساری، تو دارا یہاں پر رہتا تھا، دورہ سوم، اور اول نے اسے بنایا تھا، اور آگے ساری بات آئے گی۔ تو کہتے ہیں 12:30 جو ہے وہ بج رہے تھے اور دھوپ خاصی تیز ہو گئی تھی۔ درائے اعظم کا شہر، یعنی دارائے اعظم کا شہر، دارائے سوم کا شہر ازار، وہ ان کے سامنے تھا۔ حد نظر تک محلوں کے خرابے کھنڈر اور ستونوں کی قطاریں ہمیں نظر آ رہی تھیں۔ 2500 سال پہلے تیسرے دارا اور سکندر اعظم کی فوجوں کی یہاں لڑائی ہوئی تھی، یدھ ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی، اور دارا زخمی ہو کر اسی جگہ کھیت رہا تھا، اسی جگہ پر وہ تھا جہاں اب پیپسی کولا کا سٹال ہے، اب یہاں پر پیپسی کولا کا سٹال لگا ہوا ہے۔ اور دارا اعظم، تیسرا دارا، اور سکندر کی جو ہے آپس میں جنگ ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں جی، آپ کو نظر آ رہی ہیں تصاویر، اب یہ تخت جمشید کی حالت دیکھ لیں، اب یہ کھنڈر ہی ہیں سارے کے سارے۔ تو یہاں پہلے بہت بڑے محلات ہوتے تھے، جیسے یہ دیکھ لیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ تخت جمشید کی تصویر ہے۔ سکندر اعظم اور دارا کی یہاں پہ لڑائی ہوئی تھی۔ سکندر اعظم کون تھا؟ مشہور رومی بادشاہ سپہ سالار تھا۔ سکندر 350 سے 10 جون 323 قبل مسیح تک مقدونیہ کا حکمران رہا۔ اس نے ارسطو جیسے استاد کی صحبت پائی اور کم عمری ہی میں یونان کی شہری ریاستوں کے ساتھ مصر و فارس تک فتح کر لیا۔ کئی اور سلطنتیں بھی اس نے فتح کی، جس کے بعد اس کی حکمرانی یونان سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیل گئی۔ صرف 22 سال کی عمر میں وہ دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تھا، یہ اس کے باپ کا خواب تھا اور اس کی تیاری بھی اس نے مکمل کر لی تھی، لیکن اس کے دشمنوں نے اسے قتل کرا دیا تھا۔ اب یہ ذمہ داری سکندر پر عائد ہوتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے مشن کو کسی طرح پورا کرے۔ سکندر اعظم، ٹھیک ہے، الیگزینڈر اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ دارا سوم، دارا 3 ہے، دارا اول کے بارے میں بھی آگے پڑھیں گے، لیکن یہ تیسرا دارا ہے جی، دارا اول اور دارا دوم اور دارا سوم، یہ دارا سوم ہے۔ بخامشی خاندان کا آخری بادشاہ جو ارشیر سوم کے تخت پر یہ بیٹھا تھا، ارشیر نے اسے آرمینیا کا گورنر مقرر کیا تھا، بڑا لائق تھا اور دلیر تھا۔ اسس اور اربیلا کی جنگوں میں سکندر اعظم کی فوجوں سے اس کا مقابلہ ہوا، مگر اس نے شکست کھائی اور شمال کی طرف فرار ہو گیا۔ جاں بختر کی ایرانی گورنر بیسس نے اسے گرفتار کر کے اس کو قتل کر دیا وہاں پر۔ سکندر جس وقت دمغان پہنچا تو اسے ایرانی کیمپ میں دارا کی لاش ملی۔ اس کے قتل کے بعد ایرانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ دارا تھا، دارا سوم۔ تو یہ یہاں پر انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ یہ دارا تھا، اور دارا جو ہے وہ لڑا تھا، اور یہ وہ جگہ تھی
جہاں پہ دارا اور سکندر اعظم کی لڑائی ہوئی تھی، اور دارا زخمی ہو کر یہیں سے جو وہ بھاگ نکلا تھا، پھر آگے اس کو مار دیا گیا تھا۔ اچھا، وہاں پیپسی کولا کا سٹال تو ہے، ایک طرف اس وقت اس غریب کے منہ میں کوئی پانی چوانے والا بھی نہ ہوگا، کہ یعنی کہ ایک ابھی تو یہاں پر پیپسی کولا کا سٹال لگا ہوا ہے، جس وقت زخمی تھا تو اس وقت اس کے منہ میں کوئی پانی ڈالنے والا بھی اس وقت نہیں تھا۔ یہ جو امریکی ایمبولینس یہاں کھڑی ہے بہت بعد میں پہنچی، اور شیراز کا مشہور نمازی اسپتال بھی کوئی 2500 سال دیر سے بنا، اور اب تو وہاں پر اسپتال بن گیا ہے اور وہاں پہ ایمبولینس بھی کھڑی ہے، تو کس وہ کہتے ہیں کہ دارا سوم زخمی ہوا ہوگا تو اس وقت تو یہاں پہ نہ ایمبولینس تھی اور نہ کوئی منہ میں پانی ڈالنے والا وہاں پہ موجود ہوا ہوگا۔ دارا سے بھی ہماری ملاقات پرانی ہے۔ اس زمانے میں ہم اسکول کی ابتدائی جماعتوں میں پڑھتے تھے کہ سکندر اعظم کے ہاتھوں دارا کی شکست اور تباہی کا حال پڑھ کر ہمیں بالکل افسوس نہ ہوا تھا، کیونکہ سکندر اعظم کو ہم مسلمان سمجھتے تھے۔ اب لوگوں کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ سکندر اعظم مسلمان ہے جی، اور ہم کہتے تھے اچھا ہوا ہے جی سکندر اعظم مسلمان تھا اور اس نے دارا کو مار دیا تھا، اور ابتدا میں ہم پڑھا کرتے تھے سکندر اعظم پر ہی کیا موقوف تھے، جتنے ناموں میں فے کاف غین زوئے وغیرہ آئیں وہ ہندو تو بہرحال نہیں ہو سکتے۔ ہم بعض لوگوں کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، جیسے کہ کچھ جو ہیں وہ فلاسفرز ہیں، یونانی حکیم ہیں جن کا نام آپ نے سنا بھی ہوگا، ہمیں سے انہیں ہمیں کہتے ہیں مسلمان ہیں، حالانکہ یہ مسلمان نہیں تھے۔ فیلکوس جیسے کہ سکندر کا باپ، اسے بھی سارے مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان نہیں تھا یہ۔ ارسطو کو مسلمان سمجھتے ہیں، سکندر کا استاد تھا یہ، تو یہ بھی مسلمان نہیں تھے۔ اس طرح افلاطون سقراط کا شاگرد تھا، اس کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں بعض لوگ، مسلمان نہیں تھا۔ فیثاغورس، ٹھیک ہے، یہ ریاضی کا ماہر تھا، ٹھیک ہے، اور اسے بھی ہم مسلمان سمجھتے ہیں ذہن میں۔ اسی طرح سقراط جو ہے یہ اس کو ہم افلاطون کا جو استاد تھا، اور بقراط یہ مشہور یونانی حکیم تھا، تو ان لوگوں کو یہ جو یونانی حکماء تھے ان کو لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن یہ مسلمان نہیں تھے۔ اور ان دونوں ہمارے نزدیک قومیں فقط دو ہی تھیں، ہندو اور مسلمان، تو ہم کہتے تھے یہ ہندو ہوں گے یا مسلمان ہوں گے تو یہ مسلمان ہی ہوں گے۔ افسوس ہوتا تھا کہ سکندر دریائے بیاس کے مغربی کنارے سے کیوں لوٹ گیا، ہمارا گاؤں جو ہے بیاس کے مشرق میں کوئی زیادہ دور تھوڑی تھا، اے آمدن باعث آبادی میں آپ کا آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث تھا۔ تو یہ خود کیونکہ جلندر میں آپ نے پڑھے پیدا ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں یہ سکندر جو تھا یہ دریائے بیاس کے مغربی کنارے آیا تھا اور وہاں سے لوٹ گیا تھا، اور یہ جلندر کیوں نہ آیا، کیوں ہماری یہاں پر ہمارے جو شہر ہے وہ کیوں نہ آیا۔ تو یہ دریائے بیاس کے بارے میں تھوڑا سا ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ دریائے بیاس، یہ دیکھیں دریائے بیاس انڈیا کے اندر ہے۔ دریائے بیاس کوہ ہمالیہ سے نکلتا ہے اور مشرقی پنجاب، بھارت کے اضلاع امرتسر اور جالندھر کے درمیان سے گزرتا ہوا فیروز پور کے قریب دریائے ستلج سے مل جاتا ہے۔ اس کی کل لمبائی 470 کلومیٹر ہے۔ یہ دریا جو ہے یہ تقریباً 20,303 مربع کلومیٹر کے رقبے کو سیراب کرتا ہے۔ قیام پاکستان سے قبل یہ دریا متحدہ پنجاب کے علاقوں کو سیراب کرتا تھا، مگر قیام پاکستان کے بعد یہ بھارت کا حصہ بن گیا۔ تاہم دریائے ستلج پاکستان میں داخل ہوتا ہے 326 قبل مسیح میں۔ سکندر اعظم کی فوجیں یہاں آ کر رکی تھیں اور یہاں سے ہی پھر وہ واپس چلی گئی تھی۔ یہ دریائے بیاس کی تصویر ہے جی، یہ دریائے بیاس آپ دیکھ رہے ہیں یہ گزر رہا ہے، تو یہ دریائے بیاس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس دریائے بیاس کے قریب آیا لیکن پھر یہاں سے ہی واپس لوٹ گیا، اور ہمارے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کیوں نہ آیا، اور یہاں پر آتا تو اے آمدن باعث آبادی ماں، آپ کا آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتا۔ یہ جو چٹانوں کا سلسلہ تخت جمشید کے پس منظر میں نظر آتا ہے کوہ رحمت کہلاتا ہے۔ ایک جو تخت جمشید ابھی آپ نے تصویر دیکھی، اس کے پیچھے کہتے ہیں کہ کچھ پہاڑوں کے سلسلے ہیں، یہ کوہ رحمت کہلاتے ہیں، لیکن یہ کوہ رحمت وہ کوہ رحمت نہیں ہے جو جبل رحمت مکہ والا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ ایک کوہ رحمت جو ہے وہ مکہ کے اندر بھی ہے جس کو ہم جبل رحمت کہتے ہیں، یہ کوہ رحمت یہ تخت جمشید کے پیچھے پہاڑیاں ہیں اور ان کو کوہ رحمت کہتے ہیں۔ اب تخت جمشید کو جمشید کیوں کہتے ہیں اور کوہ رحمت میں رحمت کی کیا بات ہے، اور جو ہم بعد میں نقش رستم دیکھنے جائیں گے اس سے رستم کا کیا تعلق ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، بس ان کے نام پڑ گئے ہیں جی، بعض چیزوں کے نام پڑ جاتے ہیں اور ان سے نسبت ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا ان کے اس کا نام یہ کیوں پڑا۔ یہیں کہیں تخت جمشید سے 100 سال پہلے سروس اعظم کا بنا کردہ شہر پازرگاد تھا، ایک بادشاہ تھا تو اس کا بھی یہاں پر ایک شہر تھا، ایران کا قدیم شہر جس کا نام تھا پازرگاد، اور انہی نواحات انہی کے ارد گرد میں استخر، یہ بھی ایران کا ایک شہر تھا، وہ موجود تھا، اس کی آبادی بھی تھی۔
استخر تو عہد اسلام میں، اسلام کے دور میں کئی صدیوں تک مشہور رہا ہے۔ اب یہ تینوں شہر محض خرابے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں شہر جو ہیں یہ تخت جمشید سے در، ٹھیک ہے، اور یہ پازرگاد اور استخر، یہ سارے کے سارے شہر جو ہیں یہ اب ویران بن گئے ہیں، کھنڈر بن گئے ہیں۔ یہ شہر کھا گئی کس کی نظر کسے معلوم، کہ ایک وقت میں کیسے شہر ہوتے تھے اور اب کھنڈرات ہی کھنڈرات ہیں۔ استخر ایک وقت میں مسلمانوں کے جو تھا نا وہ دور کی فتح تھی۔ استخر ایران کے مشہور ترین شہروں میں سے ہے۔ تہران شہر سے اس کا فاصلہ 36 میل ہے۔ اور شہر کے زمانے تک ایرانی بادشاہوں کا دارالسلطنت بھی یہی رہا۔ یہاں کے بازار اور باغات نہایت مشہور تھے۔ یہاں کے سیب اس حوالے سے عجیب و غریب شہرت رکھتے تھے کہ اس کا ایک حصہ نہایت شیریں اور باقی حصہ جو ہوتا تھا وہ ترش ہوتا تھا۔ جب یزدگرد ثالث مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر فرار ہوا تو غصے میں آ کر اس شہرک بن محق ایرانی سپہ سالار نے استخر میں بغاوت کر دی اور مسلمانوں کے مقابلے میں سرکشی پر اتر آیا۔ چنانچہ اس کی سرکوبی کے لیے امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن ابی العاص کو روانہ فرمایا، اور ان کی کمک کے لیے حضرت عبید اللہ بن معمر اور شبل بن معبد بجلی کی قیادت میں بصرہ سے ایک لشکر روانہ کیا۔ چنانچہ لشکر وہاں پہنچے، شدید لڑائی ہوئی، بالآخر مسلمانوں نے فتح پائی اور ایرانیوں کا سپہ سالار شہرک بن محق بھی مارا گیا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے استخر کو فتح کرنے کے بعد اس کے آس پاس کے علاقوں کو اسلامی قلمرو میں شامل کیا، جس میں خاص طور سے ریشر نامی علاقہ بھی شامل ہے، جو گرچہ بڑا علاقہ تو نہیں لیکن اپنی آبادی اور وسائل کے لحاظ سے خاص اہمیت کا حامل تھا۔ تو ایک وقت میں یہ عہد اسلام میں مسلمانوں کے دور میں یہ بڑا ہی اہم جو ہے اس کی جو ہے وہ تاریخ ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کھنڈرات کی کرسی زمین سے کوئی 30-40 فٹ اونچی ہے اور اس پر چڑھنے کے لیے چوڑی جو ہے سیڑھیوں کا سلسلہ ہے۔ ان سیڑھیوں پر گھوڑے ماہ سواروں کے ٹاپے مارتے ہوئے جاتے ہیں۔ لیجئے اب مسطح میدان ہے، یعنی ہموار میدان ہے۔ بہت سے محلوں میں تو میناروں کے فقط ٹھنڈ باقی ہیں، معمولی شاخیں۔ بہت سے تو محل ہیں جو غائب ہو گئے ہیں، ان کے میناروں کی چھوٹی چھوٹی شاخیں رہ گئی ہیں بس۔ لیکن بعض مینارے اب بھی آسمان سے باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن بعض جو ہے مینار ابھی بھی باقی تھے۔ دیواریں کئی فٹ تک قائم ہیں اور دروازے تو اکثر جگہ 2500 سال سے یوں ہی کھڑے ہیں، اور ان کی نقاشیاں نقش و نگار کا جلال قائم ہے۔ اوپر نقش و نگار کیا ہوا ہے، کہیں شیروں کے مجسمے ہیں اور کہیں بیلوں کے بت۔ اور یہاں خمام تھا، ٹھیک ہے، یہاں دیوان خاص تھا۔ دیوان خاص کہتے ہیں بادشاہ یا حاکم کا دربار جس میں خاص لوگ شرکت کرتے ہیں، اسے دیوان خاص کہتے ہیں، حمام نہانے کی جگہ کو۔ اب آپ دھوپ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چلتے چلیے، محلوں کی وسعت سے نہ جو ہے وہ نہ گھبرائیے، آخر بنانے والے اپنے زمانے کے جہاں پناہ تھے، یعنی کہ بڑا زبردست انہوں نے بنایا تھا۔ اس زمانے میں آپ کو کون یہاں گھسنے دیتا؟ وہ انسیاؤں کی ہڈیاں بھی گل گئیں جنہوں نے اپنے ناموں کو دوام عطا کرنے کے لیے ان مختلف دروازوں اور محرابوں گنبد پر ٹھیکریوں سے پتھروں سے کندہ کر دیا ہے۔ یعنی کہ لوگ آتے رہے ہیں اور اپنا نام، جیسے لوگ کبھی جاتے ہیں نا تو یادگار کے لیے درختوں پر نام لکھ دیتے ہیں، کوئی دیواروں پر نام لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہماری یادگار ہے۔ تو وہاں پر بھی کہتے ہیں جو سیر و تفریح کے لیے لوگ آئے ہوں گے تو انہوں نے پتھروں سے اپنا نام لکھ دیا ہوگا، تو وہ بھی مر گئے ہوں گے، ان کی بھی ہڈیاں باقی نہیں رہی ہوں گی۔ کوئی کتبہ جرمن میں کسی نے لگایا ہوا تھا، کوئی فرینچ میں۔ ایک 1800 جو ہے وہ 92 کا ایک نیو یارک ٹائمز کے نامہ نگار نے لکھا ہوا تھا، ایک ہی تاریخ جو تھی وہاں پر لکھی ہوئی تھی 1858، اور ایک 1800 جو ہے وہ 36 کا بھی تھا۔ سینوں سنچیوں بڑے صحن اور ایوانوں محلات میں سے گزرتے ہوئے ہم میوزیم میں پہنچتے ہیں۔ چھوٹا سا میوزیم ہے یہاں پر واقعہ، ایک چھوٹا سا میوزیم تھا۔ یہاں کے آثار کچھ تہران چلے گئے، کچھ اپنے آبا کی کتابوں کی طرح لندن اور پیرس میں۔ تو یہاں اس جملے میں بھی ایک بڑی ہی جو ہے طنز بھی کیا ہے کہ جو اس کے کچھ آثار ہیں، کچھ تہران میں بھی ہیں اور کچھ لندن اور پیرس میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ ہماری کتابیں جو ہے نا لندن اور پیرس میں پڑھی ہوئی ہیں اب۔ اور ایک وقت تھا مسلمان جو ہے سائنسدان تھے، ان کی کتابیں جو تھے مسلمان پڑھتے تھے، لیکن ابھی وہ لندن اور پیرس میں پڑھی ہوئی ہیں۔ تخت جمشید کے میوزیم میں زیادہ تر چھوٹے بڑے مٹکے مٹکیاں ہیں، جلی ہوئی لکڑی کے کچھ ٹکڑے بھی، کیونکہ آخر سارا محل آگ کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ اچھا جی، تخت جمشید میں سب سے رفیوشان محل تو دارا کا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے جانشین خرخشاش اول اور 7 ستون یعنی ستونوں پر قائم محل، اس کا نام اپادانہ
ٹھیک ہے جس کو دارا یوش دارا اول نے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے تو کہتے ہیں سب سے جو بڑا محل تھا وہ تو دارا کا تھا، پھر ایک اور محل تھا وہ خرخشاش اول بادشاہ تھا اس کا تھا، ٹھیک ہے، اور اس جو ہے اس محل کا نام تھا اپادانہ، اور اپادانہ اس کو دارا اول نے شروع کیا تھا، اور خرخشاش اول کے وقت میں یہ پھر اس نے اس کو قائم کیا، اور یہ سارے کا سارا محل جو ہے وہ ستونوں پر بنا ہوا تھا، اور اس کے بیٹے نے اس کو مکمل کیا۔ یاد رہے کہ سکندر سے لڑتے ہوئے جو شہنشاہ مارا گیا وہ دارا نام کا تیسرا بادشاہ تھا۔ اسی طرح کئی بیرام بھی گزرے ہیں، یعنی کئی بیرام نام کے بادشاہ بھی گزرے ہیں، اور کئی خرخشاش اول خرخشاش دوم بھی گزرے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہا ہے کہ دارا جو ہے وہ تین گزرے ہیں، یہ ذہن میں نہ ہو کہ داورہ اول کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی سکندر کی، بلکہ دارہ سوم کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی سکندر کی۔ اپاداما کے 13 ستون ابھی باقی ہیں، اور محل کے مشرقی زینے سیڑھیوں پر شاہ معظم کی خدمت میں 28 قوموں کے لوگوں کو نظریں لاتے دکھایا گیا ہے۔ وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینٹنگز ہوتی ہیں، اس طرح انہوں لوگوں نے دیواروں کے اوپر ایسے جو ہے مجسموں کی صورت میں پینٹنگز کی ہوتی ہیں کہ آپ کو نظر آیا ہوگا کہ مطلب کسی جگہ پہ جائیں تو کھنڈرات والی جگہ پہ تو ان لوگوں نے دیواروں کے اوپر ایسے مجسمے بنائے ہوتے ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ قوموں کو نظریں لاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس کے پہلو میں دارا کا پرائیویٹ محل ہے جو تکارا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، تکارا جو ہے اس کا پرائیویٹ محل تھا، تو دارا کا نجی محل جس میں وہ صرف جو ہے اپنی جو ہے وہ بیوی سے ملتا تو آتا تھا، اس کو تکارا کہتے ہیں جی۔ اور اس کے دروازے پر شاہ کے ایک افریت سے لڑنے یعنی خوف سے لڑنے اور اس کے سر میں تلوار جو ہے بھونگنے کی تصویر مرتسم لگائی ہوئی تھی وہاں پر۔ تو وہی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے دیوار پہ جو اب تو لوگ پینٹنگز کرتے ہیں، پہلے لوگ دیواروں کے اوپر ہی ایسے اس کو کاٹ کر مجسمے بنا لیتے تھے، تو اس طرح کی یہ تصویر بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ کی داڑھی اور کپڑوں میں جواہر یعنی کہ ہیرے تو نہیں کہہ سکتے، آپ نگینے کہہ سکتے ہیں، وہ لگائے ہوئے تھے، اب فقط سوراخ باقی ہیں، لوگوں نے نکال لی وہاں سے، اس کا مطلب ہے۔ اس طرح ایک نجی محل خرخشاش اول بھی ہے، پھر ایک ملکہ کا محل ہے جس میں خدام اور لوڑیوں کے حجرے ہیں، جو عمارت میوزیم کی وہ پہلے استقبال گاہ تھی۔ اچھا جی، یہ دیکھیں مختلف آپ نے دیکھ لیا، تو یہ جو تھی نقش دارہ اول کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ دارہ اول کون تھا۔ تو دارہ اول ایران کا عظیم شہنشاہ اور فاتح گستاصب کا بیٹا اور ہنجامنشی خاندان سے تھا۔ کمبوجیہ کی وفات اور غاصب گمتا کے قتل کے بعد مدائن کے تخت پر بیٹھا۔ مشکل نام ہے جی، کیا پتہ ہے اس کے پڑھنے میں بھی غلطی ہو، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح ہی ہوں گے۔ 3 سال تک اندرونی بغاوتوں کو فروغ کرنے کے بعد مدائن کے تخت پر بیٹھا۔ 3 سال تک اندرونی بغاوتوں کے فروغ کرنے میں مصروف رہا، پھر سلطنت کے نظم و نسق کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا۔ سلطنت کو 28 صوبوں میں تقسیم کیا، اس میں گندھارا، مکران، بلوچستان، عرب اور مصر قابل ذکر ہیں۔ ہر صوبے میں ایک کے بجائے 3 حاکم، گورنر جنرل اور وزیر اس نے مقرر کیے۔ یہ دیکھیں اس طرح کی یہ دیواروں کے اوپر یہ اس طرح بناتے ہیں، یہ جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، تو اس طرح کی دیواروں میں وہ سارے کے سارے تصویریں بھی تھیں اور محلات بھی بنے ہوئے تھے جو ان کو نظر آ رہے تھے۔ نقش رستم تخت جمشید سے 4-6 میل آگے، ہم نے جی میں سوچ لیا کہ وہاں جانے کے لیے 2-4 تومان ڈرائیور کو اور دے دیں گے۔ ہم نے کہا میاں منصور چلو اب نقش رستم کے نقوش تو سڑک پر ہی ہیں، نظر آ جاتے ہیں، باقی رہے دیوار میں بنے ہوئے حجروں میں تابوت، ان کے دیکھنے میں 5-10 منٹ لگیں گے۔ ان حجروں کے دہانے یعنی دہانے کا مطلب ہے منہ پر سڑک سے کوئی 100 فٹ سے زیادہ اونچائی پر ہوں گے۔ پرانی تحریروں کے مطابق وہاں تک رسوں سے چڑھتے تھے، تابوت بھی یہیں کھینچے گئے تھے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ آپ کو تصویر نظر آئے گی، یہ دیکھیں، یہ تصویر ہے نقش رستم کی۔ اور نقش رستم کیا ہے؟ اصل میں نقش رستم ایک قدیم قبرستان ہے جو ایران کے صوبہ فارس کے شہر تخت جمشید سے تقریباً 12 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہ نقش رجب سے چند 100 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو یہ قبرستان ہے، اس میں جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پر بھی چھوٹی تصویر ہے، یہ تصویر بنائی ہوئی ہے، لیکن اصل تصویر آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی کہ یہاں پر جو ہے نا مختلف لوگوں کی قبریں ہیں، یہ تابوتوں میں ان کو بند کیا ہوا ہے۔ یہ قبرستان تھا، یہ دیکھیں اوپر سیڑھیاں چڑھنے کی، یہ لوگ پہلے اس طرح لے کر جاتے تھے۔ تو یہ قبرستان کی طرح نقش رستم۔ تو بیرام کا آپ نے پڑھا ہے ابھی پچھلے اس میں پیراگراف میں، بیرام گزرے ہیں، تو یہ بیرام جو ہے اس کا ایک پیدائش جو ہے 420 عیسوی ہے،
اور یہ اس کی پلیٹ ہے ہنٹنگ سین فار دا ٹیل آف بہرام 5. ٹھیک ہے، تو یہ ایران کا ساسانی جو تھا تھا بادشاہ تھا، فرماروا تھا، اور یزدگرد اول کا بیٹا تھا، بڑا بہادر تھا. تو اس نے بھی ہندوستان پر حملہ کہتے ہیں لوگ کیا تھا بہرام. تو اس طرح بہرام بھی بہت سارے گزرے ہیں. تو کہتے ہیں اس کے مطابق وہاں تک رسوں سے چڑھتے تھے، تابوت بھی یہیں کھینچ گئے تھے. اب یہاں پر تنگ گول زینہ یعنی سیڑھی ہے لوہے کی لگا دی گئی ہے. ان مقبروں اور تابوتوں کا حصہ بہت تنگ و تاریک ہے، پہاڑ کو اندر سے کھود کر بنایا گیا ہے. باہر سڑک کے رخ کی تصویریں اور کتبے ساسانی بادشاہ ارس شیر کے ہیں. ٹھیک ہے، ارس شیر جو ہے وہ ساسانی بادشاہ کا بانی تھا، ساسانی حکومت کا، یعنی 3 صدی عیسوی کے. ایک جگہ بہرام دربار لگائے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے بہرام کی جو ہے آپ نے پڑھا ہے کہ یہ بھی بادشاہ تھا، اور اسی طرح ارشید بھی بادشاہ تھا. ان تابوتوں میں ایک تو دارا یوش اول کا بیان کی جاتا ہے، دوسرے کے متعلق قیاسات اور اختلافات ہیں. تو مختلف جو ہیں وہاں پر تابوت رکھے گئے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ کس کا ہے، ایک تو کہتے ہیں یہ دارا اول کا ہے، باقیوں کے بارے میں مختلف قیاس ہیں کہ یہ فلاں کا ہے فلاں کا ہے. لیجئے صاحب جو شہر صدیوں میں بسے اور سکندر کو آ کر ڈھانے پڑے، ہم نے 2.5 گھنٹے میں دیکھ لیے. اب پھر ہم تھے اور شیراز کی سڑک تھی جس پر منصور کی ٹیکسی 60 میل کی رفتار سے فراٹے تیزی سے دوڑتے ہوئے جا رہی تھی. اب یہاں سے آگے کرائے کا معاملہ طے ہوگا. تو یہ ارد شیر جو بادشاہ بھی آپ نے پڑھا اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایران کا مشہور ساسانی خاندان کا بانی ابتدا میں فارس کا حاکم تھا، اور بادشاہ ارطانس کی اطاعت سے انکار کیا اس نے. تو یہ بھی ایران کا مشہور ساسانی خاندان کا جو بانی تھا ارد شیر بادشاہ. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا جی، ہم نے اپنی ہی جی میں حساب جوڑا 12 تومان تخت جمشید تک، اور جیسا کہ رستے میں طے ہو گیا 10 تومان، واپسی کے کل 22 ہو گئے. نقش رستم تک جانے کے 2 3 4 5 سمجھ لیجئے. شہر سے ہوائی اڈہ دور نہیں، 2 3 اس کے بھی گویا 30 تومان ہم نے ذہن میں ڈالے کہ ہم اس کو دیں گے. منصور بھی خوش ہو جائے گا، لیکن من درچے خیال ہے وہ فلک درچے خیال، کہ میں کچھ اور سوچ رہا ہوں اور آسمان کچھ اور سوچ رہا ہے. یعنی ہم کچھ اور سوچ رہے تھے اور جو منصور تھا وہ کچھ اور سوچ رہا تھا. تخت جمشید سے واپسی پر شیراز کی سڑک پر فراٹے بھرتے ہوئے حافظ و سعدی کی ذکر لطیف نفیس اور پاکیزہ بات ہم کر رہے تھے. بات سے بات نکالتے ہوئے منصور نے کہا آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے؟ ہم نے کہا برادر بجان برابر، یعنی بھائی تو جان کی طرح پیارا ہوتا ہے، برادر بجان برابر، کوئی بے اعتباری ہے کیا؟ تمہیں خوش کر دیں گے. بولے نہیں یہ بات نہیں، یہ ٹیکسی ہی آپ کی ہے. آئندہ جب کبھی جناب علی تشریف لائیں یہاں پر تو شیراز میں، تو اس خانہ زاد منظور کو یاد رکھیں. یعنی ہم خانہ زاد ہیں، ہم جو ہیں ایک ہی ہیں. اس ناچیز کے ہوتے ہوئے کسی اور سے آپ خدمت لیں گے تو میرا دل توڑیں گے. ہم نے کہا واہ، یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے. ایئرپورٹ پر پہنچ کر ہم نے 22 یا 25 کے بجائے جو اس کا حق بنتا تھا ہم نے 30 تومان منصور صاحب کی مٹھی میں دے دیے. بولے یہ کیا؟ یہ 30 ہیں، اتنے تو میں نہیں لوں گا. وہ کہنے لگا میں تو 30 نہیں لیتا. اچھا کیا ہوا؟ ہم نے کہا کہ لے لو لے لو، ہم کوئی بطور بخشش یا انعام تھوڑی زیادہ دے رہے ہیں. ان 5 تومانوں کو ہماری دوستانہ نظر سمجھ کر قبول کرو. تکلف نہیں کیا کرتے. لیکن منصور صاحب ناک بھوں چڑھا کر بولے، یعنی غصے ہو کر بولے جناب 35 سے 1 تومان کم نہ لوں گا. تو اس نے کہا کہ 30 نہیں لیتا، میں تو 35 لوں گا. 35 وہ کیسے؟ ہم نے پوچھا. 10 جمع 12 تو 22 بنے، تھوڑا اوپر لگا لو 25 ہو گئے. دو اور صحیح، لیکن 35 کیسے؟ بہت سی فارسی بول کر فرمایا صاحب کو چھوڑیے 35 ہی ہوتے ہیں. ہم ٹیکسی سے نکل چکے تھے، لیکن وہ بھلا مانس شریف آدمی جو تھوڑی دیر پہلے خانہ زاد قریبی رشتہ دار بنتا تھا رستہ روک کر کھڑا ہو گیا. جناب 35 لیجیے 35. اب ہوائی اڈے کے حمال یعنی کہ کولی جس کو کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا اور دوسرے بے فکر تماشائی سارے جمع ہو گئے. ان سے فریاد یا استغاثہ کیا کرتے کہ ہم ان سے فریاد یا استغاثہ یعنی ہم اپنی دلیل دے کر ہم اپنی بات رکھ دیتے. منصور ہم سے اچھی اور تیز فارسی بولتا تھا، لیکن ہمیں فارسی نہیں آتی تھی، اس کی فارسی اچھی تھی. ممکن ہے ہم مقدمہ جیت بھی جاتے، لیکن اصفہان کا ہمارا جہاز جو ہے وہ چلا جاتا. بس ہم نے کہا لو میاں 35 تومان، قربانت شوم یعنی تیرے قربان جاؤں. تم تو کہتے تھے ٹیکسی آپ کی ہے. منصور نے نہ ہمارے سلام کا جواب دیا اور نہ کوئی اور بات کی. ٹیکسی لے یہ جا وہ جا، یعنی ٹیکسی لے کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا. تو یہ پورے کا پورا سفر نامہ ہے، اور آپ کو امید ہے سمجھ بھی آئی ہوگی. اور تھوڑی جگہوں کے نام بھی مشکل ہیں، تھوڑے بادشاہوں کے نام بھی مشکل ہیں. تو اس اعتبار سے تھوڑی مشکل ہے کیونکہ یہ جگہ ہم نے دیکھی نہیں.
تو میں نے کوشش کی ان جگہوں کی تصاویر آپ کو دکھاؤں تاکہ سمجھ آ جائے. تو ذہن میں آپ نے یہ رکھنا ہے مختلف جگہوں کے نام، ٹھیک ہے، جیسے حافظ شیرازی کا مزار، سعدی شیرازی کا مزار، تخت جمشید، نقش رستم، مسجد وکیل، دروازہ قرآن، ٹھیک ہے یہ جگہ. اور اس کے اندر مختلف جو لوگوں کے نام ہیں، دارہ اول، دارہ سوم، ارد شیر، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ ارسطو، افلاطون، اور جو ہے مختلف لوگوں کے نام کو ذکر کیا تاریخ کے اعتبار سے. بس ان کو تھوڑا پڑھ لیں تاکہ آپ کو اس میں مشکل پیش نہ آئے اگر کسی پیراگراف کی تشریح آ جائے. اب مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب ہم دیکھیں گے تو یہاں پر الف بے جیم دال ہے اور واو اور کچھ جملوں کی وضاحت جو ہے وہ ہم اپنے مشقی سوالات میں ابھی حل کرتے ہیں. اور آخری سوال سفر نامے کی تعریف کریں، یہ ہمارا ہو گیا حل، اس کو ہم دوبارہ بھی دیکھ لیں گے. تو سب سے پہلے ہم مشقی سوالات دیکھتے ہیں. پہلا سوال ہے کہ مصنف سیر خیزی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو ابن انشا ایران کی سیر و سیاحت کے لیے گئے تھے. انہوں نے دوران سیاحت کے مشاہدات اور واقعات ایک سفر نامے ابن بطوطہ کے تعقب میں بیان کیے ہیں. اس سفر نامے کے شامل نصاب باب شیراز اور کنارے آب رکنا بہاد وغیرہ کی ابتدا میں انہوں نے طنزی انداز میں سیر خیزی کی عادت کے بارے میں تعجب اور نقصانات کا ذکر کیا. حیرت کیا تھی؟ مصنف لکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر ہمیں رشک و خیر کبھی نہیں آیا، ہمیشہ تعجب ہوا جو صبح اٹھ بیٹھتے ہیں. تو صبح اٹھنے کی جو شروع میں انہوں نے بات کی وہ ساری کی ساری یہاں پہ درج ہے، کیونکہ نیند کا اصل مزہ تو آتا ہی اس وقت ہے جب جاگنے کا وقت ہو. چرند پرند کی بات اور ہے، انسانوں کا اتنے سویرے اٹھنا کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا. صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لحاف کے اندر جو مزے کی غنودگی ہوتی ہے اس کا لطف صبح اٹھنے والے بے نصیب کیا جانے. وہ تو اس وقت جنگل میں داتنے کاٹ رہے ہوں گے یا ٹھر ٹھر کرتے لارنس باغ کے چکر لگاتے ہیں. نقصانات: مصنف تنزیہ طور پر لکھتے ہیں کہ صبح اٹھنے کے فضائل ہم نے بھی پڑھے، لیکن صبح خیزوں میں سے کچھ تو نمونیے یا بگڑے زکام سے مر جاتے ہیں، باقی کی عمریں بھی ہم جیسے سست لوگوں سے زیادہ نہیں ہو پاتی. سوال نمبر بے کہ حافظ کے مزار پر ان کے دیوان کا نسخہ کیوں رکھا گیا تھا؟ ابن انشا اپنے سفرنامہ ایران ابن بطوطہ کے تعقب میں مختلف مقامات کی سیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس میں حافظ کا مزار بھی شامل ہے. مزار حافظ کا منظر: حافظ شمس الدین شیرازی ایران کے مشہور شہر شیراز کے رہنے والے تھے. مصنف لکھتے ہیں کہ ہم نے ٹیکسی لی اور سیدھے مزار حافظ کا رستہ لیا. مزار کے احاطے میں دیکھا کہ جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہیں. ایک کونے میں ایک شخص ٹیپ ریکارڈ لیے ہوئے کوئی پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. اونچی کرسی پر مزار ہے لیکن مزار کے گرد کوئی جالی یا پردہ نہیں کہ اندر اطمینان سے بیٹھ کے کوئی فاتحہ پڑھے. دیوان حافظ: مصنف لکھتے ہیں کہ یہاں افعال کے لیے دیوان کا ایک نسخہ رکھا رہتا ہے. سنہ لوگ آتے ہیں اور اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے اس دیوان میں سے فعال نکالتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی دیوان وہاں پہ نظر نہ آیا. مصنف کی کیفیت: مصنف کہتے ہیں کہ ہم نے دور ہی سے فاتحہ پڑھی اور کسی جذباتی لگاؤ کے بغیر وہاں سے روانہ ہو گئے، خالی گئے تھے اور خالی واپس آئے. شیخ سعدی کے مزار پر مصنف کی کیا کیفیت ہوئی؟ تو ابن انشا نے اپنے سفرنامہ ایران ابن بطوطہ کے تعقب میں شیخ سعدی کے ساتھ بھرپور عقیدت کا اظہار کیا ہے. مقبرے کی تصویر کشی: شیخ سعدی کا مقبرہ نہایت سادہ ہے. کاریڈور کے سر پر بہت مختصر گنبد ہے جس کے چاروں طرف جالیاں اور اندر مزار ہے. بہت سی عورتیں مزار کو بوسہ دے رہی تھیں. معلوم ہو یا منتیں بھی مانی جاتی ہیں. ایک طرف خدمتکار کھڑے اور دوسری طرف کسی عقیدت مند خوشنویس کی لکھی ہوئی گلستان کی ایک حکایت اور بستان کی نظم دیوار پر آویزیں. مصنف کی کیفیت: مزار کے احاطے کے اندر داخل ہوتی مصنف کی طبیعت میں ایک عجیب سرور سے آشنا ہوئی. یوں لگتا تھا کہ ذرا ذرا دامن کشا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جوں ہی میں فاتح کے لیے آگے بڑھا معان جی بر آیا اور آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں ہو گیا. جتنا ضبط کرنے کی کوشش کرتا تھا سیلاب اور امڑتا تھا. میری آنکھوں کے سامنے بچپن کا وہ زمانہ آ گیا. پھر ہم نے اپنے گاؤں میں گلستان کے درس کا آغاز کیا تھا. ہمیں یاد ہے کہ باب شاہ سے ہمارا درس شروع ہوا تھا اور زندیست نام فرق نوشرواں پہلی حکایت پڑھی تھی اور اس کے بعد زندگی بھر سعدی کو اپنا رفیق اور دوست سمجھا اور شاید یہ داخلی رفاقت اور دوستی تھی جس سے یہ حال ہوا. ڈرائیور منصور کی انگریزی کے بارے میں مصنف نے کیا مثال پیش کی ہے؟ ابن انشا نے اپنے سفرنامہ ایران ابن بطوطہ کے تعقب میں شیراز شہر کے ایک ٹیکسی ڈرائیور کی زبان دانی کا ذکر کیا. منصور کا دعوی اور اس کی حقیقت: ڈرائیور کا نام منصور تھا. اس کا دعویٰ تھا کہ مجھے انگریزی بھی آتی ہے، لیکن دراصل منصور کا انگریزی جاننے کا یہ دعویٰ بھی اس کے ہم نام مشہور صوفی بزرگ یہاں پر لکھا ہوا ہے حسین بن منصور بن خلاج کے دعویٰ الحق سے بھی زیادہ مبالغہ امیز تھا. یہ صوفی بزرگ مانے جاتے تھے اور بعد میں یہ تبدیل ہو گیا. تو آپ نے اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اصل میں یہ کون تھے.
اسے انگریزی کا ایک ہی لفظ آتا تھا یس، اور اسے وہ مسلسل متواتر اور ہر بات کے جواب میں استعمال کرتا تھا۔ ہم لمبی چوڑی گفتگو کرتے اور وہ یس کہہ کے فارغ ہو جاتا۔ آخر کار تنگ آ کر ہم نے عاجزی سے کہا کہ ہم انگریزی نہیں سمجھتے، ہم سے فارسی میں گفتگو کرو۔ دارا اور سکندر کون تھے؟ ابن انشا اپنے سفر ایران ابن بطوطہ کے تعاقب میں دارا اور سکندر سے اپنی پرانی شناسائی کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کے بارے میں مصنف نے بچپن میں تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا۔ دونوں کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ دارا کو دارا یوش اور انگریزی زبان میں ڈیریس کہتے ہیں، اور ایران میں کل 3 دارا گزرے ہیں۔ تینوں نے بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ ان میں سے تیسرے دارے کو سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ سکندر اعظم مقدونیہ کے بادشاہ فلپ دوم کا بیٹا، ٹھیک ہے، 356 قبل مسیح مقدونیہ یونان میں پیدا ہوا۔ مشہور یونانی فلسفی ارسطو کا شاگرد تھا۔ الیگزینڈر دا گریٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا کے عظیم فاتحین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ترکی اور مصر کو فتح کر کے ہندوستان پر حملہ آور ہوا، جہاں راجہ پورس سے اس کی لڑائی ہوئی۔ دریائے بیاس تک پہنچ کر اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ اس نے واپس یونان جانے کا فیصلہ کیا، لیکن واپسی پر 33 برس کی عمر میں راستے ہی میں ترکی کے شہر سکندریہ میں انتقال کر گیا۔ ڈرائیور منصور اور مصنف کے درمیان کرائے کا کیا معاملہ پیش آیا؟ ابن انشا اپنے سفرنامے ایران ابن بطوطہ کے تعاقب میں ٹیکسی کرائے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے دل میں ٹیکسی کرائے کا حساب لگایا تو 22 یا 25 تومان کرایہ بنتا تھا، لیکن فیصلہ یہ کیا کہ ٹیکسی ڈرائیور کو 30 تومان دے کر خوش کر دوں گا، لیکن من درچے خیالوں وہ فلک درچے خیال۔ تخت جمشید سے واپسی پر ڈرائیور منصور نے پوچھا آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے؟ ہم نے کہا کوئی بے اعتباری ہے کیا، تمہیں خوش کر دیں گے۔ اس پر اس نے خوش ہو کر کہا کہ آئندہ بھی جب شیراز آمد پر آئیں تو جب بھی آئیں تو مجھے یاد رکھیے گا، آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ ایئرپورٹ پر ہونے کا معاملہ۔ ایئرپورٹ پہنچ کر میں نے 30 تومان منصور کی مٹھی میں رکھ دیے، لیکن اس نے 30 تومان لینے سے انکار کر دیا اور 35 کا نہ صرف مطالبہ کیا بلکہ میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اب ہوائی اڈے کے حمال اور دوسرے بفکر تماشائی جمع ہو گئے۔ مجبوراً اپنی عزت اور ہوائی جہاز کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے 35 تومان ادا کیے اور منصور مجھے الوداع کیے بغیر ہی وہیں سے پلٹ گیا۔ اب کچھ جملے ہیں، ان کی وضاحت میں نے وہاں پہ بھی کر دی ہے، لیکن یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا جملہ ہے نہ زبان سے علاقہ نہ ادب تہذیب سے نسبت، ایک کیمرہ لٹکایا، میم کو ساتھ لیا، جہاں کی تعریف سنی ادھر سدھار لیے۔ تو اس کی وضاحت کیا ہے کہ ابن منشا شیراز کے ہوائی اڈے پر اترے تو ان کے ساتھ کچھ امریکن ٹورسٹ بھی تھے۔ ان کو دیکھ کر مصنف کہتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ لوگ یہاں لینے کیا آتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ نہ تو فارسی سمجھتے ہیں نہ ادب و تہذیب سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو سیر و سیاحت کے شوقین ہوتے ہیں، جہاں کی تعریف سنتے ہیں، ایک کیمرہ لیتے ہیں، میم کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں، خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ دوسرا جملہ کہ ہم نے فاتح کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں تھا، جتنا ضبط کرنے کی کوشش کرتے سیلاب اور امڑتا تھا۔ تو مصنف کو شیخ سعدی سے جو بڑی عقیدت تھی ان کے مزار پر حاضر ہوئے اور فاتح کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو عقیدت کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور آنسوؤں کے سیلاب کو روکنے کی جتنی کوشش کرتے تھے یہ اور بڑھتا تھا۔ ایک اور جملہ اس میں ہے کہ اس سے فریاد یا استغاثہ کیا کرتے ہیں منصور ہم سے اچھی اور تیز فارسی بولتا تھا، ممکن ہے ہم مقدمہ جی بھی جاتے، لیکن اسفہاس کا جہاز ہم سے چھوٹ جاتا۔ تو مصنف نے دل میں ٹیکسی ڈرائیور کا حساب لگایا اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 25 کے بجائے 30 تومان منصور کو ادا کیے تھے، لیکن منصور نے نہ صرف لینے سے انکار کر دیا بلکہ 35 کا مطالبہ کیا۔ اس بات پر دونوں میں تلخ کلامی جو ہے وہ شروع ہوئی۔ شور سن کر دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر دیتا اور شاید وہ ہماری بات سن بھی سکتے، لیکن اسے زیادہ فارسی اچھی آتی تھی اور وہ جیت بھی جاتا یا نہ ہم جیت جاتے، لیکن ہم سے جو ہے ہم نے تب اس بات کو چھوڑا کہ ہم سے اصفہان کا جو جہاز ہے نا وہ رہ جاتا، اس کا ٹائم چلا جاتا، تو اس لیے ہم نے اس جھگڑے کو چھوڑ کے 35 تومان اس کو دے دیے۔ یہاں کے آثار کچھ تہران چلے گئے، کچھ اپنے آبا کی کتابوں کی طرح لندن اور پیرس میں ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ابن انشا سیر کرتے کرتے تخت جمشید گئے تو وہاں کے آثار قدیمہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں سے نکلتے ہوئے نوادرات اور اہم چیزیں تہران منتقل کی گئیں، یا ہمارے آباء و اجداد کی کتابوں کی طرح کوئی ان کو لندن اور پیرس لے گیا۔ علامہ اقبال نے علم کی ان موتیوں کو وہاں دیکھا تو ان کا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے تھوڑی انگریزی بھی آتی ہے۔ یہ دعویٰ اس کے ہم نام منصور حلاج کے دعویٰ عن الحق سے بھی زیادہ مبالغہ انگیز تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور منصور نے یہ کہا تھا کہ مجھے انگریزی آتی ہے،
یہ سن کر مصنف کو خوشی ہوئی کہ چلو بات چیت میں آسانی ہوگی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یس کہنا آتا تھا، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا تھا، اور یہ اس کا جو دعویٰ تھا، اس کے ہم نام حسین خلاج نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ان الحق، یہ اس کی طرح ہی تھا، وہ بھی ان الحق نہیں تھا اور یہ بھی ان الحق کی طرح، یہ اس کو بھی انگریزی نہیں آتی تھی۔ اب سفر نامے کا سوال ہم نے پڑھ تو لیے، لیکن امتحانی نقطۂ نظر سے اگر اس کو دیکھیں تو اس کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ سفر نامہ اردو کی ایک مقبول صنف ہے۔ یوں تو اردو میں بے شمار سفر نامے لکھے گئے، لیکن بیگم اختر، ریاض الدین محمود نظامی، ابن انشا، جمیل الدین علی، مستنصر حسین تارڑ اور شیخ منظور الہی کے سفر نامے جو ہیں زیادہ مشہور ہیں۔ تعریف میں آپ لکھیں کہ جب کوئی سیر و سیاحت کے لیے دوران میں یا اختتام سفر پر اپنے تجربات، مشاہدات اور قلبی واردات کو تحریری صورت میں لاتا ہے تو اس تحریر کو سفر نامہ کہا جاتا ہے۔ اب سفر نامے کے فنی لوازمات کیا ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلا ہے سفر، کہ سفر نامے کے لیے سفر اولین شرط ہے، کیونکہ گھر بیٹھے یا محض سنی سنائی باتوں یا میڈیا کی معلومات کی بنیاد پر سفر نامہ نہیں لکھا جا سکتا۔ نمبر دو پہ زبان و بیان پر عبور، سفر نامہ نگار کو زبان و بیان پر عبور حاصل ہو، اس کا اسلوب سادہ اور رواں ہو اور ہلکا پھلکا ادبی انداز اختیار کیا جائے۔ نمبر تیسرا معلومات، سفر نامے کا ایک مقصد دوسرے ممالک کے بارے میں معلومات فراہم کرنا بھی ہے، اس لیے ملک کی سیاسی، معاشی، تاریخی اور ثقافتی سرگرمیوں کی تفصیل بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور نمبر چار غیر جانبدار، تو سفر نامہ نگار تیز قوت مشاہدے کا مالک ہو، لیکن اس کا ذہن ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو، اسے دوران سیاحت جو کچھ نظر آئے اسی طرح بلا وہ ہے نا کم کیے ہوئے یا زیادہ کیے اس کو بیان کر دے۔ مدرجہ بالا فنی لوازمات پر پورا اترنے والا سفر نامہ ہی مقبولیت حاصل کر لیتا۔ تو یہ سوال آپ اس طرح اپنے امتحانی نقطۂ نظر سے کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر تھوڑا طویل ہو گیا ہے، لیکن یہ سبق ہی ایسا تھا، اس میں مختلف جگہوں کے نام تھے، اس طرف ریڈنگ کرنے سے شاید آپ کو وہ سمجھ نہ آتے، اس لیے کوشش کی کہ تصاویر سے اور اس کی وضاحت سے اس کو سمجھایا جائے۔ اگر پھر بھی کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے محنت کرتے رہنا ہے اور میرے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں، والسلام۔